چاہیے تاکہ کلیئر ہو جائے کہ شرک ہے کیا. جسے یہ سمجھتے ہیں صرف وہی شرک نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے. بالکل اس ٹھیک ہے. پہ بات ہونی چاہیے. شرک پر یعنی کہ شرک پر بات کی جائے. جی میں بند کر دیتا ہوں اس لیے کہ بچے شور کر رہے ہیں، میں ڈسٹربنس نہیں چاہ رہا، تو ٹھیک میں ہے. نے تو صرف یہ ہنٹ دیا تھا. جی چلیں ٹھیک ہے، ہم پہلے شرک پر بات کرتے ہیں، پھر باقی موضوعات پر اس کے بعد آتے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں شرک پر ہم آج اس طرح سے بات کریں کہ جو کم سے کم عقل ہے اس کی عقل میں بھی بات آ جائے. یعنی کہ کوئی یہ نہ کہے جی ہمیں سمجھ نہیں آئی. بالکل سادہ الفاظ میں ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے جی. گہرائی میں بھی جائیں گے، ڈیٹیل کے اندر بھی جائیں گے، تفصیل کے اندر بھی جائیں گے، لیکن پہلے ہم اس طرح بات کریں گے کہ بالکل سادہ اور آسان الفاظ میں ہم بات کریں گے. اس طرح بات کریں گے کہ ہر ایک کو آسانی سے سمجھ آ جائے. یعنی کہ ہم اس پیٹرن، اس زاویے پر رہتے ہوئے بات کریں گے جو زاویہ لوگوں کے اندر چلا آ رہا ہے، ایک مذہبی جو فارمولہ ہے، طریقہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اللہ، رب، گاڈ، ایشور کسے کہتے ہیں؟ جی اللہ، رب، گاڈ. یہ مثال کے طور پر اس وقت اگر ہمارے مخاطب مسلمان ہیں، ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو وہ مانتا ہے جی شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ جو ہے وہ ہر گناہ، ہر جرم معاف کر دے گا، لیکن یہ جو شرک ہے اس کی کوئی معافی نہیں. ٹھیک ہے جی. وہ شرک کیا ہے وہ پتہ ہی نہیں، اب اس طرح واضح ہو جائے گا. تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نہیں بات کرتے بھائی اللہ کیا ہے. حالانکہ پہلے تو یہ واضح ہونا چاہیے اللہ کیا ہے. جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا اللہ کیا ہے تب تک آپ جان ہی نہیں سکتے کہ شرک کہتے کسے ہیں. اس کے باوجود ہم ابھی اس وقت اللہ کے اوپر بات نہیں کریں گے، ہم براہ راست شرک کے اوپر آئیں گے. کیوں ہم اللہ پر بات نہیں کریں گے؟ ہم اس وجہ سے اللہ پر بات نہیں کریں گے کہ ہم وہ مذہبی جو پیٹرن ہے اس کے اوپر رہتے ہوئے بات کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم پہلے اللہ کے اوپر بات کریں. اللہ کیا ہے، کون ہے، کیسا ہے، اللہ کے بارے میں جو بھی نظریات پائے جاتے ہیں وہ سب اپنی جگہ. اللہ کیا ہے، کون ہے، کیسا ہے، یہ سوال اپنی جگہ. ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو بات کرنے کا اصول ہے، اسلوب ہے، جو بہترین طریقہ ہے اس کے اوپر آتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کہیں پر اختلاف ہو جائے، اگر کہیں پر اختلاف ہو جائے تو آپ ایسا کرو کہ سب سے پہلے اس نقطے پر، اس پوائنٹ پر آ جاؤ جو فریقین میں مشترک ہے. یعنی جہاں سے آگے اختلاف ہوا، جہاں پر فرق آیا. ٹھیک ہے نا. تو ہم ایسا کرتے ہیں، بات ہم کرنے جا رہے ہیں شرک کے اوپر، تو شرک کے معاملے میں جو اختلاف ہے، جہاں پر اختلاف ہے ہم اس نقطے پر آتے ہیں جہاں سے اختلاف سٹارٹ ہوتا ہے. یعنی جو مشترک پوائنٹ ہے اس کے اوپر آتے ہیں. مشترک پوائنٹ کیا ہے؟ مشترک پوائنٹ یہ ہے کہ جناب جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے یا کہتا ہے یا سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کیا ہے؟ اللہ الخالق ہے. اللہ کیا ہے؟ اللہ الرزاق ہے. اللہ کیا ہے؟ اللہ المالک ہے. اللہ الصبور ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ جتنے جن کو کہا جاتا ہے السماع. اب میں چھوٹا سا سوال کرتا ہوں کہ الخالق کا مطلب کیا ہے؟ جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں کریٹر، بنانے والا، جی تخلیق کرنے والا. الرزاق کا مطلب کیا ہے؟ رزق دینے والا. ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. الرازق، الرزاق. مالک کا مطلب کیا ہے؟ بہت آسان ہے، کوئی پریشانی ہے ہی نہیں سمجھنے کے لیے. مالک یعنی کہ جس کی ہر شے ملکیت ہے. تو جو مالک ہوتا ہے، مالک کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی شے کس کو دے، کس کو نہ دے. جی جی بالکل. بہرحال
تو چیز یہ ہے اللہ کیا ہے، کون ہے، کیسا ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ، اس کے اوپر ابھی ہم بات نہیں کریں گے. ہم اس کے اوپر آتے ہیں جو مشترک ہے وہ یہ ہے کہ آپ بھی مانتے ہیں کہ اللہ الخالق ہے، ہم بھی مانتے ہیں اللہ الخالق ہے، آپ بھی مانتے ہیں اللہ المالک ہے، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں اللہ المصور ہے. المصور کا مطلب کیا ہے؟ صورتیں بنانے والا، ڈیزائننگ کرنے والا، کوئی بھی صورت کو نقشہ بنانا کسی بھی شے کا. ہم بھی مانتے ہیں اللہ المصور ہے، یعنی جو السماء ہیں. تو اب ذرا غور کیجئے گا، دوسری طرف کیا آپ یہ نہیں مانتے کہ اللہ جو ہے وہ سبحان ہے؟ سبحان کا مطلب کیا ہے؟ پاک ہے. کس سے پاک ہے؟ نیگیٹیوٹی سے، خرابی سے، عیب سے، نقص سے. ٹھیک ہے نا؟ اب ذرا غور کریں کہ اللہ جو ہے اگر کچھ خلق کرتا ہے، اللہ اگر کچھ خلق کرتا ہے تو کیا اللہ اس میں کوئی عیب چھوڑے گا، عیب رکھے گا، عیب در خلق کرے گا؟ اس میں کوئی خامی، کوئی خرابی، کوئی کجی، کوئی کوتاہی برتے گا، کرے گا؟ نہیں. مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ جو ہے جو بھی خلق کرتا ہے تو پہلی چیز وہ بغیر مقصد کے خلق نہیں کرتا، با مقصد خلق کرتا ہے. نمبر دو، وہ جو شے خلق کرتا ہے، جو بھی خلق کرتا ہے، اس کو ہر لحاظ سے پرفیکٹ خلق کرتا ہے. ٹھیک ہے جی؟ ایسا ہی ہے نا؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ہے جو پرفیکٹ خلق کر سکے، جس کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہو؟ اگر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا وجود، کوئی یعنی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ الگ ہے، میں الگ ہوں، اور وہ یہ کہے کہ میرے اندر وہی کوالٹی پائی جاتی ہے جو اللہ کے اندر ہے، تو پھر کیا اللہ یکتا ثابت ہوتا ہے یا پھر وہ کوالٹیز اور دو ہو جاتے ہیں؟ یہ بالکل دو ہو جاتے ہیں. یعنی اس کوالٹی میں اس کا شریک سامنے آ گیا یا نہیں آ گیا؟ اسی کے جیسا دوسرا. تو جب اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو العلیم الحکیم ہو، تو مجھے یہ بتائیں، ذرا غور کریں، کیا اللہ پسند کرے گا کہ کوئی کام اللہ کرے اور اس کام میں کوئی دوسرا مداخلت کرے؟ جی نہیں. کیوں بھائی؟ اگر کوئی دوسرا مداخلت کرتا ہے تو وہ کام ٹھیک ہوگا، وہ خامی خرابی سے پاک رہے گا؟ نہیں. جی؟ بالکل نہیں. جب اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا ہے ہی نہیں جو خامی سے پاک ہو، خرابی سے پاک ہو، جو پرفیکٹ ہو، جس کے لیے پرفیکشن ہو، جس کے لیے ہو ہی الحمد، جب اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، تو کیا اللہ بے وقوف ہے، پاگل ہے کہ وہ کسی ایسے کو کہے کہ آ بھائی اس کام میں میری معاونت کر، اس میں حصہ ڈال، اس میں میری مدد کر، کہ جو وہ کام صحیح کر ہی نہیں سکتا؟ اب اگر اللہ اس سے کام لے کام لے تو وہ کیا کام ٹھیک ہوگا؟ وہ صحیح رہے گا؟ خامی و خرابی سے پاک رہے گا؟ نہیں رہے گا. نہیں رہے گا. ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسے ہی. نہیں رہے گا. تو کیا اب یہ بتائیں، کیا اللہ ایسا چاہے گا کہ جو کام میں کر رہا ہوں، جو میرا کام ہے، اس میں اگر کوئی غور کرے تو اس کے اندر اسے خامی نظر آئے؟ کہ اللہ ایسا چاہے گا؟ نہیں چاہے گا. شریک کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر آپ کو سمجھ آ جائے گی. شریک کا مطلب یہ ہے، یا شرک سے، شرک کا مطلب کیا ہے؟ شرک کہتے ہیں اردو میں مداخلت کرنا، جسے کہتے ہیں اشتراکیت. ٹھیک ہے جی؟ جی. پارٹیسپیشن کرنا، پارٹیسپیٹ کرنا. شرک کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو، پہلے تو آپ کو یہ جاننا ہے اللہ کیا ہے. وہ چھوڑو، آپ اس کے اوپر بحث نہیں کرتے، آپ یہ تو مانتے ہیں اللہ الخالق ہے. تو اگر آپ مانتے ہو اللہ الخالق ہے تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کو خالق نہ مانیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بھی اللہ کے مقابلے پر خالق بنے ہوئے ہیں؟ جی کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل ہوگا. بھائی شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خالق ہے تو خالق اللہ ہی ہے.
خلق کرنا کس کا حق ہے؟ خلق کرنا اللہ کا حق ہے، ٹھیک ہے جی۔ کسی دوسرے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خلق کرے، کچھ بھی خلق کرے، اسے کہتے ہیں شرک۔ اور اللہ شرک کو پسند کیوں نہیں کرتا؟ اس وجہ سے نہیں کرتا کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس یہ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ وہ اگر کوئی کام کرے یا کسی کام میں مداخلت کرے تو وہ کام پرفیکٹ کرے۔ سبحان صرف رب ہے، اللہ ہے، اللہ سبحان ہے، جو علی الہ ہے، ایشور، گاڈ جی۔ الحمد صرف ایشور کے لیے، اللہ کے لیے ہے، گاڈ کے لیے ہے، دیوس کے لیے ہے۔ کوئی دوسرا اگر کوئی کام کرتا ہے، کسی کام میں مداخلت کرتا ہے تو رب پسند نہیں کرتا، کیوں؟ کیونکہ پھر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ جی بالکل۔ لہذا شرک کیا ہے؟ آسان ترین طریقہ اس کو سمجھنے کا یہ ہے، آسان ترین ذریعہ کہ سب سے پہلے رب کو، اپنے اللہ کو، رب کو سامنے رکھو۔ تو کیا آپ اسے خالق نہیں مانتے، رازق نہیں مانتے؟ رازق کا مطلب کیا ہے؟ خالق اور رازق، غور کرنے والی بات ہے نا۔ رزق کس کا استعمال کرنا چاہیے، کس سے لینا چاہیے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ حق حاصل ہے کہ اس سے رزق لیا جائے؟ نہیں جی، رزق لینا ہے تو اللہ سے، رب سے لینا ہے۔ اور رب کا رزق کون سا ہوگا؟ جو رب کا بنایا ہوا ہوگا، تخلیق کیا ہوا، کریٹ کیا ہوا۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل۔ اسے کہتے ہیں شرک۔ رب کے جو سما ہیں ان کو سامنے رکھیں تو پھر دیکھیں کیا آپ بھی وہی تو نہیں کر رہے، آپ بھی کہیں وہی تو نہیں کر رہے۔ اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ شرک کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کیا نہیں مانتے اللہ جو ہے وہ المالک ہے، مالک اللہ ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ ہوں تو پھر تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ زمین پر یا کسی بھی شے پر اپنی ملکیت جتاؤ، کہو جی یہ شے میری ملکیت ہے۔ اگر آپ مانتے ہو کہ میں اللہ نہیں ہوں، میں رب ایشور نہیں ہوں، تو پھر آپ کو قطعاً یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس زمین کے ایک چپے پر بھی یا ایک رائی برابر یا ایک ذرے کے اوپر بھی یہ دعویٰ کریں کہ یہ میری ملکیت ہے۔ اگر آپ دعویٰ کریں گے تو آپ شریک بن بیٹھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ایک شے کے اوپر آپ قبضہ جما کر بیٹھ جائیں گے تو رب نے جس مقصد کے لیے اس شے کو وجود میں لایا ہے، آپ قبضہ کر لیں گے، رب اسے اس مقصد کے استعمال کرے گا، کر پائے گا؟ جی نہیں بھائی، آپ کوئی شے لے کر آتے ہیں، اس کو لا کر رکھتے ہیں، آپ نے لا کر رکھی کسی مقصد کے لیے، بعد میں جب اس کے استعمال کا وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس شے کے اوپر سانپ بیٹھا ہوا ہے، اور سانپ بھی ایسا ہے کہ آپ اسے یعنی کہ بھگا نہیں سکتے فی الحال۔ جی تو جی، کیا ہوگا؟ وہ شے آپ استعمال کر پائیں گے؟ کام ٹھیک ہوگا؟ نہیں کر پائیں گے۔ تو مالک کا مطلب کیا ہے؟ ابھی بتایا، یہ بات بعد کی ہے، اللہ کیا ہے، کون ہے، یہ بعد کی بات ہے، لیکن پہلے جس پر اتفاق ہے، جو مشترک کامن نقطہ ہے، اس کے اوپر رہا جائے۔ وہ کیا ہے؟ آپ مانتے ہو اللہ کو مالک مانتے، مالک کون ہے جی؟ اللہ۔ خالق کون ہے؟ اللہ۔ رازق کون ہے؟ اللہ۔ رحمان کون ہے؟ اللہ۔ رحیم کون ہے؟ اللہ جی۔ غافر کون ہے؟ اللہ۔ ایسا ہی ہے نا؟ المصور کون ہے؟ اللہ۔ جی تو پھر شریک کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ بھائی جو اللہ کا کام ہے وہی کام آپ کرنا شروع کر دو۔ المالک اللہ ہے، مالک اللہ ہے تو اللہ کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ مالک بنے۔ کیونکہ مالک دو ہو جائیں گے نا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مالک بنے گا تو مالک دو ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ جی بالکل۔ اللہ کے علاوہ کوئی خلق کرے گا تو خالق تو دو ہو گئے، اللہ بھی اور دوسرا بھی۔ تو آپ دو خالق مان رہے ہو، دو خالق کو برداشت کر رہے ہو آپ، تو آپ تو شرک پسند کر رہے ہو۔ اگر آپ خود کر رہے ہو تو آپ تو شریک بنے ہوئے ہو۔ خلق کرنا اللہ کا حق ہے، مالک بننا اللہ کا حق ہے،
مصوری، المصور کسے کہتے ہیں؟ ڈیزائننگ کرنا، کوئی شیب جو ہے وہ جسے آپ کہتے ہیں جی کوئی نقشہ بنانا. جتنی مخلوقات ہے ہر مخلوق ہے ڈیزائننگ ہے نا، ڈیزائنز ہے نا. جی بالکل. آپ رب کی مصوری ہیں، یہ درخت چرند پرند یہ ساری رب کی مصوری ہے، یہ ڈیزائننگ اس کی ہے. اگر آپ بھی مصوری کرتے ہیں، مصوری یہ نہیں کہ کاغذ کے اوپر آپ جو ہے پینٹنگ کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا. جی بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی آپ اگر درخت کی تصویر بنا رہے ہیں تو وہ آپ مصوری نہیں کر رہے، وہ مصوری آلریڈی ہو چکی ہے، آپ تو کاپی کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں. مصوری کیا ہے؟ ایک نیا وجود جو ہے اس کو ڈیزائن کرنا، ایک نئی ڈیزائننگ کرنا. ایک ڈیزائن ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ ڈیزائن لے کر آنا. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل واضح ہو رہا ہے. تو بہرحال جب یہ واضح ہو جائے شرک کیا ہے بھائی، شرک یہ ہے کہ مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، جتنے بھی اسماء ہیں کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یعنی کہ یہ دعویٰ کرے خالق بنے، مالک بنے، الہ بنے. یہ حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اب آئیں اس کے اوپر کہ اللہ ہے کیا. کیوں اس کے اوپر آنا اس وجہ سے لازمی ہے کیونکہ جب تک آپ اللہ کو نہیں جانیں گے تب تک آپ کنفیوز رہیں گے، ٹھیک ہے نا. تب تک آپ اسے شرک مانیں گے ہی نہیں جو کہ شرک ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کہیں گے بھائی پھر اس کا مطلب ہم سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں، ہم کچھ کریں ہی نہ. اس کا مطلب ہم تو کچھ بھی کرتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے ہم کچھ ڈیزائن تو کر رہے ہیں، کچھ بنا تو رہے ہیں نا، ہم خلق کر رہے ہیں. اگر ہم اگا رہے ہیں یہ تو ہم خود رازق بن رہے ہیں، پھر ہم تو شرک بن رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں. یعنی اگر اللہ کیا ہے اس کو نہیں جانا جائے گا تو یہ جو شرک ہے اسے کوئی شرک مانے گا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ جب شرک کی ڈیفینیشن یہ سامنے آتی ہے، شرک اسے کہتے ہیں، یعنی مداخلت کیا ہے؟ مالک رب ہے تو اگر آپ ملکیت دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ شرک کر رہے ہیں. تو کیا پھر یہ زمین کس کی ہے؟ جی میری ہے. تو پھر یہ کیا یہ شرک نہیں؟ جی یہ گھر کس کا ہے؟ میرا ہے. یہ اینٹیں کس کی ہیں؟ میری ہیں. یہ گاڑی کس کی ہے؟ میری. یہ گدھا کس کا ہے؟ میرا. یہ بکری کس کی؟ میری. تو یہ تو پھر یعنی کہ یہ تو پھر یہ بھی شرک ہے. تو کیا اسے شرک کوئی مانے گا؟ جی کوئی مانے گا اسے شرک؟ ہاں کیونکہ نہیں جی یہ شرک کیسے ہو جاتا ہے؟ نہیں یہ شرک نہیں. کیوں؟ اس کا مطلب ہم کچھ بھی نہ کریں، ہم کچھ کھائیں نا، ہم کچھ اگائیں نا. جی جی اس کا مطلب تو پھر اگر ہم ہاتھ بھی ہلائیں گے تو شرک ہے. ہاں بھائی واقعتاً شرک ہے. آپ کیوں آپ کو ماننے سے تکلیف ہو رہی ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہاں ہے کہ آپ نے وہ اوپر چڑھایا ہوا ہے. آپ نے اوپر چڑھایا ہوا ہے. جب آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا اللہ کیا ہے، رب کیا ہے، تو پھر نہ صرف دل و جان سے آپ یہ تسلیم کریں گے، تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے یہی شرک ہے، بلکہ پھر آپ کوئی بھی عمل کریں گے تو عمل کرنے سے پہلے لاکھ بار سوچیں گے کہ کہیں میں یہ جو کرنے جا رہا ہوں شرک تو نہیں کرنے جا رہا. ٹھیک ہے نا. تو اب ذرا یعنی اب آئیں اللہ کے اوپر، رب کے اوپر. اللہ کیا ہے، رب کیا ہے؟ تو سیدھی سی بات ہے بھائی، دو چیزیں ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جو آپ میں چھوٹی سی بات ہے، غور کیجئے گا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر مثلا آپ مسلمان ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں جی آپ کا خالق کون ہے، آپ کا مالک کون ہے؟ آپ کہتے ہیں جی اللہ. میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیسے پتا کہ اللہ آپ کا خالق ہے، مالک ہے؟ یعنی وہ اللہ کون ہے آپ پھر بتائیں وہ اوپر ہے. یہ میں یعنی کہ سوال یہ کروں گا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کا خالق اللہ ہے؟ کیسے پتا چلا؟ کیا یہی بنیاد نہیں کہ آپ نے اپنے بڑوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں؟ کیا یہی بنیاد نہیں ہوگی کہ آپ نے کتابوں میں پڑھا، اپنے بڑوں کی کتابوں میں لکھا ہوا آپ نے دیکھا پایا، اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں؟ ایسا ہی ہے نا. جی بالکل ایسا ہی ہے. یعنی آپ جسے بھی اللہ خالق و مالک کہہ رہے ہیں تو صرف اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایسا سنا، آپ نے ایسا دیکھا، لکھا ہوا دیکھا. ایسا ہی ہے نا.
جی بالکل ایسا ہی ہے. تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ میرے پیارے بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی گئی؟ کیا آپ کو صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی گئی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا گیا؟ کوئی صلاحیت نہیں دی گئی، بس سننے اور دیکھنے کے بعد اینڈ؟ اگر تو آپ کو صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی گئی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی صلاحیت نہیں دی گئی اس سے آگے، تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ سچے ہو، جی آپ نے جو سنا ہوگا ٹھیک ہی سنا ہوگا. لیکن اگر آپ کو صرف سننے اور دیکھنے کی نہیں بلکہ جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی بھی صلاحیت دی گئی ہے، تو اس وقت تک آپ اپنے دعوے میں، اپنی بات میں جھوٹے ہو جب تک کہ آپ سمجھ کر بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی، جی بالکل. جب تک آپ سمجھ کر بات نہیں کرتے. آپ دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اللہ ہمارا رب ہے، ایشور گاڈ برہم، جو وہ ہمارا رب ہے، دیوس ہمارا رب ہے، وہ اللہ کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، جو آپ نے سنتے آ رہے ہیں، جو آپ نے کتابوں میں دیکھتے آ رہے ہیں، بڑوں کا لکھا ہوا دیکھتے آ رہے ہیں، ایسا کریں، اس کو رکھیں ایک سائیڈ پر. اب ایک کام کریں، جو بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھیں، کیونکہ آپ کو صرف سننے اور دیکھنے نہیں بلکہ سمجھنے کی بھی صلاحیت دی گئی. کوئی بھی عمل کرنا ہے تو عمل کب کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر بات عمل اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ آپ کے پاس علم نہ ہو. علم کے لیے کان اور آنکھیں نہیں ہوں گی تو آپ کے پاس علم نہیں آ سکتا. ایسا ہی ہے نا؟ تو کیا کانوں، دیکھیں کانوں اور آنکھوں کے بعد براہ راست ہاتھ آتے ہیں، عمل آتا ہے، یا پھر درمیان میں دماغ آتا ہے، عقل آتی ہے؟ دماغ آتا ہے بالکل. یعنی کیا یہ ترتیب ہے کہ بھائی جو سنو عمل کرنا شروع کر دو، جو دیکھو عمل کرنا شروع کر دو، یا پھر سننے، دیکھنے اور عمل کرنے کے درمیان بھی کچھ ہے؟ تو درمیان کیا ہے؟ عقل، سمجھ. ایسا ہی ہے نا؟ یعنی جی ایسا ہی ہے. سننے، دیکھنے اور عمل کے درمیان سمجھ ہے، اس وقت تک عمل نہیں کرنا جب تک کہ سمجھ نہیں لیا جاتا. ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل. تو چیز یہ ہے کہ آپ جسے اللہ کہہ رہے ہو، گاڈ کہہ رہے ہو، ایشور کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے بھائی ہم اسے ماننے کو تیار ہیں، لیکن پہلے یہ کہ وہ ثابت بھی تو ہو جائے نا، عقل بھی تو تصدیق کر دے نا. لہٰذا جو تم سنتے چلے آ رہے ہو، دیکھتے چلے آ رہے ہو، اس کو ایک لمحے کے لیے ایک سائڈ پر رکھو. اب ایک کام اور کرو، وہ کیا ہے کہ تمہیں صرف سننے دیکھنے نہیں بلکہ سمجھنے کی صلاحیت دی، سمجھو. تو جب آپ سمجھیں گے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے سامنے آپ کا کریٹر کون آئے گا؟ کیا وہی ثابت ہوگا جو آپ نے سنا اور دیکھا، کائنات سے الگ اوپر آسمانوں پر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے؟ یا پھر آپ کا خالق، آپ کا کریٹر جو رب ہے، یہی کائنات سامنے آئے گی؟ جی بتائیں نا، آپ کس سے بلانگ کر رہے ہیں؟ کس نے آپ کو وجود دیا؟ اسی کائنات نے وجود نہیں دیا؟ جی بالکل. اپنی آپ تخلیق میں غور کریں، آپ جن عناصر سے، جس ایٹم سے بنے ہیں، یہ ایٹمز، یہ عناصر کہاں سے آئے؟ پتا چلے گا زمین سے. زمین سے کہاں سے؟ اس سے پیچھے جاؤ، کروڈ آئل سے پیچھے کہاں سے؟ پیچھے جاتے جائیں آپ کو پتا چلے گا اس طرح پوری کائنات آپ کے سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے جی، پوری کائنات آپ کے سامنے، آپ کو پتا چلے گا ہمارا رب یہ کائنات ہے. اور جب غور و فکر کریں گے، سمجھیں گے، جو بھی سنائی اور دکھائی دے اسے سمجھیں گے تو آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا بھائی ایک ہی وجود ہے اور یہ کائنات ہے، اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی، اس کا نہ کوئی اول ہے، نہ کوئی آخر ہے، نہ کوئی ابتدا ہے، نہ کوئی انتہا ہے. وہ جو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ کیا ہے، وہ بعد میں اس کے اوپر بات ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل آ رہی. تو جب آپ غور کریں گے، غور و فکر کریں گے، آپ کے اوپر یہ واضح ہو جائے گا کہ رب کیا ہے، یہ جسے آپ کائنات کہتے ہیں، جسے آپ کائنات کہتے ہیں. اب بھی اگر کوئی کہے جی نہیں میں نہیں مانتا، میں تو اسے اللہ کہوں گا، وہ اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، تو پہلی بات اگر وہ اللہ ہے تو اسے عقل میں آنا چاہیے، اسے عقل میں آنا چاہیے. اگر وہ عقل میں ہی نہیں آتا تو ثابت کیسے ہوا؟ جی
اگر کوئی یہ بہانہ بنائے جی وہ ہماری عقل میں آ نہیں سکتا، ہماری عقل محدود ہے، ہماری عقل محدود ہے، تو اس سے سوال یہ کرنا چاہیے بھائی یہ بتا کہ رب نے یہ عقل دی کیوں؟ رب نے یہ عقل دی کیوں؟ یہ کیوں ہم نے کہا؟ یہ ہم نے اس لیے کہا کہ آج آپ کو ہر طرف جب ملاٹے کیا کہتے ہیں، ملاٹے نہ نبی اللہ کے پیچھے نہ پڑو، اللہ ہماری عقل میں آ نہیں سکتا، ہماری عقل بہت چھوٹی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ سننا آتا، سننے کو یہ نہیں آتا. جی جی بالکل ایسا کہہ رہے ہیں. وہی انسان کی عقل بہت چھوٹی ہے، اس میں اللہ نہیں آ سکتا، اللہ نہیں سما سکتا. اگر عقل میں اللہ اس عقل انسان کی عقل میں آ جائے تو وہ اللہ ہی کہاں ہوا؟ وہ اکبر کہاں سے ثابت ہوا؟ یہ دلیلیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں یا نہیں ملتی؟ جی جی بالکل. ان سے بندہ پوچھے گدھے کے بچوں، جس قرآن کے تم دعوے دار ہو، اسی قرآن میں یہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے تمہیں عقل دی ہی اس لیے کہ مجھے پہچانو. رب کہہ رہا ہے کہ تمہیں ہم نے عقل والا تخلیق ہی اس لیے کیا ہے تاکہ تم مجھے پہچانو. جی بالکل. پورا قرآن یہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، جو سنائی اور دکھائی دے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی تو صرف اور صرف اس لیے دی کہ تم مجھے پہچانو، مجھے جانو. اب مجھے یہ بتائیں جب اس نے اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے، اپنے آپ کو جاننے کے لیے آپ کو یا ہمیں عقل دی، تو کیا وہ ایسی عقل دے گا جس میں وہ آ ہی نہیں سکتا، جس سے ہم اسے پہچان ہی نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، جان ہی نہیں سکتے؟ جی نہیں. قرآن میں کہہ رہے اللہ زینہ جاہدوا فینا، وہ کہہ رہے ایسے لوگ، کون سے لوگ؟ جو ہم میں کوشش کرتے ہیں، اللہ میں جہاد کر رہے ہیں. اللہ میں، یہ نہیں کہا کہ اللہ کی راہ میں، نہیں، اللہ میں، یعنی جو اللہ تک پہنچنا چاہ رہے ہیں. تو کہا ہم ان کو جو ہماری طرف آنے والے راستے ہیں ہم رہنمائی کرتے ہیں. جی جی بالکل. تو مجھے یہ بتائیں اگر اس نے ایسی عقل آپ کو دی نہیں جس میں وہ آ نہیں سکتا، تو اپنی طرف رہنمائی کیسے کرے گا؟ خود میں رہنمائی کیسے کرے گا؟ آپ اس میں جہاد کیسے کریں گے؟ جہاد مطلب کوشش تگودو کرنا اس کو پانے کی. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. تو چیز یہ ہے کہ یہ جو عقل آپ کو دی گئی ہے، کیوں دی گئی؟ اسی لیے دی گئی ہے کہ آپ اسے جانو رو، کہ آپ کو ایسی عقل دے گا جس میں وہ آ ہی نہیں سکتا. اور عقل میں آنے سے کیا مراد ہے کہ جو ہے وہ آپ کے وہاں اس کا وجود ختم ہو جائے گا، آپ کے دماغ کے اندر گھس جائے گا. جی جو وہ اس دماغ میں آ نہیں سکتا. یہ تو بالکل ایسے، اگر اس لاجک کے اوپر ہم یقین کر لیا جائے کہ بھئی اللہ بہت بڑا ہے، اس وجہ سے ہماری عقل میں نہیں آتا، ہماری عقل بہت چھوٹی ہے، تو اس طرح تو پھر مجھے یہ بتائیں آپ سے تو بحث بڑی ہے، وہ آپ کی عقل میں نہیں آنی چاہیے. جی جی آپ جو درخت بڑا ہے، درخت بھی آپ کی عقل میں نہیں آنا چاہیے کہ وہ بڑا نا. جی کیا درخت آپ کی عقل میں آنے سے درخت چھوٹا ثابت ہو جاتا ہے؟ سمندر چھوٹا ثابت ہو جاتا ہے؟ دریا چھوٹا ثابت ہو جاتا ہے؟ یہ ان کے جو ہے وہ عقل کا لیول ہے، عقل معاملہ. بہرحال چیز یہ ہے کہ جب آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کے اوپر روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا کہ رب کیا ہے. یہ آپ کو ہر طرف رب ہی کا وجود ہے جسے آپ کائنات کہتے ہیں. ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ نہیں جی دل نہیں مانتا یا دماغ نہیں مانتا، ایک لمحے کے لیے، ٹھیک ہے، دوسری طرف سے آ جاتے ہیں کہ رب کون ہے. کیا آپ مانتے ہیں رب الغنی ہے؟ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جی بالکل. تو الغنی کا مطلب کیا ہے؟ خود کہتا ہے نہیں بے نیاز. بے نیاز کا مطلب ہے جو فقیر نہیں ہے، جو ہاتھ نہیں پھیلاتا، ٹھیک ہے، جو ہاتھ نہیں پھیلاتا، جو محتاج نہیں ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے وہ اوپر چڑھ کے کوئی اللہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی گاڈ، کوئی ایشور بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کو تخلیق کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کا محتاج نہیں؟ بھائی آپ کا محتاج نہیں آپ کے وجود کا؟
نمبر 2، آپ کو تخلیق کرنے کے لیے، آپ کو وجود میں لانے کے لیے ایک مرد اور عورت جنہیں آپ اپنے والدین کہتے ہیں ان کا محتاج نہیں؟ بالکل جی، آپ کو تخلیق کرنے کے لیے وہ زمین کا، آسمانوں کا محتاج نہیں ثابت ہو جاتا؟ بالکل بتائیں نا۔ بالکل محتاج ثابت ہو جاتے ہیں۔ آپ کو تخلیق چلو کر لیا، آپ مانتے ہیں رزاق ہے، تو کیسا رزاق ہے؟ رزق کون اگا رہا ہے؟ رزق تو یہ کائنات اگا رہی، زمین اگا رہی، سمندر اپنا کنٹریبیوشن کر، یعنی سمندر اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، فضائیں اپنی ذمہ داری، سورج اپنی ذمہ داری، زمین اپنی ذمہ داری، مختلف مخلوقات ہیں، یہ مخلوقات اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرتی ہیں، تو رزق وجود میں آتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ جی ایسا ہی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مخلوق اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے، یا تو رزق وجود میں نہیں آئے گا، اگر رزق وجود میں آئے گا تو وہ عیب دار پیدا ہوگا، عیب دار وجود میں آئے گا۔ تو پہلی بات، وہ تو پھر ان مخلوقات کا محتاج ہے، رزق اگانے کے لیے بھی زمین کا محتاج۔ جی، دوسری بات میں آپ سے سوال کرتا ہوں، غور کریں کہ غور کیجئے گا، اگر رزق اگانے کے لیے جن مخلوقات کا وہ محتاج ہے، اگر ان میں سے کسی ایک مخلوق کو احمد عیسیٰ یا آپ پکڑ کے باندھ دیں یا وہاں پر قبضہ کر لیں، تو وہ قبضہ چھڑا سکتے ہیں آپ سے؟ وہ اس مخلوق کے بغیر پیور رزق، خالص بہترین رزق خلق کر سکتا ہے؟ نہیں جی نہیں کر سکتا۔ او بھائی، اگر آپ کہتے ہو، دیکھیں غور کریں، اگر آپ کہتے ہو، پہلی چیز، اگر آپ کہتے ہو کائنات الگ ہے اور اللہ الگ ہے، ایشور الگ ہے، تو آپ اپنے عمل سے یہ اعلان کر رہے ہو، دعویٰ کر رہے ہو کہ اللہ جو ہے وہ الغنی نہیں، وہ فقیر ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی اور اس کے مقابلے پر اس کائنات کو دیکھیں، کیا کائنات آپ کو تخلیق کرنے کے لیے کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہے؟ نہیں۔ آپ کو تخلیق کرنے کے لیے جو آپ کی ڈیزائننگ ہے، آپ کی ڈیزائننگ کے لیے کیا اس کائنات نے آپ کا ڈیزائن باہر سے لیا، کہیں باہر سے لیا، یا پھر ڈیزائن بھی اسی کائنات نے بنایا؟ بالکل اسی کائنات نے بنایا۔ تو غنی کون ثابت ہو رہا ہے؟ یہی کائنات۔ جی، جتنی بھی مخلوقات ہیں جن کو کائنات وجود میں لاتی ہے، ان کی ڈیزائننگ کائنات خود کرتی ہے، کوئی کسی دوسرے کی پارٹیسپیشن نہیں ہے، کائنات خود کرتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ نمبر 2، وجود میں کائنات خود لاتی ہے۔ نمبر 3، ان کو پروان کائنات خود چڑھاتی ہے۔ نمبر 4، ان کو ان کے مقامات پر کائنات رکھتی ہے۔ تو الغنی کون ثابت ہو رہا ہے؟ اور بھائی، اگر آپ کھینچ تان کے زبردستی اسے غنی ثابت کر دو، اسے آپ الغنی ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ الغنی کائنات ثابت ہوتی ہے۔ خالق کو لے لیں، الخالق کو لیں، الخالق کون ثابت ہوتا ہے؟ خلق کون کر رہا ہے؟ کوئی باہر سے اللہ کے کر رہا ہے یا یہی کائنات کر رہی ہے؟ بالکل یہی کائنات۔ تو خالق کون ثابت ہوتا ہے؟ یہی کائنات۔ اچھا، مجھے الصبور کون ہے؟ صبر کون کر رہا ہے؟ یعنی کہ زیادتی کی جا رہی اس کے ساتھ، بدلے میں وہ برداشت کر رہا ہے، زیادتی برداشت کر رہا ہے، ظلم برداشت کر رہا ہے۔ جب اس کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، اس کو تکلیف دی جاتی ہے، تو ہر تکلیف کے اوپر وہ رد عمل کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ وہ برداشت کرتا ہے۔ جب برداشت سے باہر ہو جاتا ہے پھر ریئیکٹ کرتا ہے۔ وہ اوپر والا اللہ ہے یا اسی کائنات کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں اور یہ برداشت کرتی رہتی باللہ، جب برداشت سے باہر ہوتا ہے پھر ریئیکٹ کرتی ہے، زلزلوں کی صورت میں، طوفانوں، آندھیوں کی صورت میں۔ جی، تو الصبور کون ثابت ہوتا ہے؟ صبر کون کر؟ صبر تو کائنات کر رہی۔ جی، یہ بالکل یہی کائنات۔ الصبور کون ثابت ہو رہا ہے؟ بتائیں نا۔ وہ اوپر والے کو آپ الصبور تو دور کے بعد صبور ثابت نہیں کر سکتے، صابر ثابت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ صابر تو ہو ہی وہ سکتا ہے جس کو تکلیف دی جائے۔ آپ کہتے ہو اللہ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ جی، وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے کائنات سے، اسے کوئی چھو نہیں سکتا، تکلیف نہیں دے سکتا، تو صبر اس میں کہاں سے آ گیا؟ بتائیں نا۔ او بھائی، الصبور تو چھوڑیں، صابر ہونے کے لیے
تکلیف دیا جانا لازم ہے، آپ کا حق مارا جانا لازم ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ظلم کیا جانا لازم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کہتے ہیں اللہ کے اوپر کوئی ظلم نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، اللہ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ وہ تکلیف سارا کچھ تو تب کرے گا جب اسے جب دیکھ ہی نہیں سکتا، اس تک کسی کی رسائی نہیں ہے، تو اس کو کوئی خاک چھیڑے گا، خاک تکلیف دے گا۔ جب کسی کی رسائی نہیں تو صبر کس چیز کا ہے؟ وہ صبر کس طرح ہے؟ وہ دنیا کی کوئی طاقت اس اللہ گاڈ، ایسا کوئی اللہ گاڈ ایشور جو اس کائنات کو کہتا ہے کائنات الگ ہے، اللہ کا ایشور گاڈ الگ ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے صبور ثابت کر دے، آپ عیسیٰ کی گردن کاٹ دے انعام میں، جی جی نہیں کر سکتے۔ بہت زیادہ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر۔ تو الصبور کون ہے؟ دیکھیں غور کریں، اسی قرآن کے اندر ہے، اسی قرآن کے اندر کہ پورے قرآن کے اندر رب کیا کہہ رہا ہے؟ المومنین کو صلاۃ قائم کرنے کا کہہ رہا ہے۔ کیا کرنے کا؟ الصلاۃ قائم کرنے کا، اور جب بھی جہاں بھی الصلاۃ قائم کرنے کا کہا ہے وہاں پر صبر کا لازم کہا ہے کہ جب تم الصلاۃ قائم کرتے ہو تو جان لو جو مشرکین ہیں ان کے اوپر گراں گزرتی ہے، ان کو بہت ناگوار گزرتا ہے تمہارا الصلاۃ قائم کرنا۔ تو جب مشرکین کو ناگواری ہوتی ہے تو وہ تمہارے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، تمہیں تکلیف دیتے ہیں، لہذا جان لو جب بھی تم جب تم الصلاۃ قائم کرو گے، میرا حکم میری بات مانو گے، الصلاۃ قائم کرو گے تو تمہیں تکلیف دی جائے گی، تمہارے اوپر زمین تنگ کی جائے گی، تمہارے ساتھ زیادتی کی جائے گی، تمہارے حقوق پامال کیے جائیں گے، تو بدلے میں کیا کرنا؟ صبر کرنا۔ کیا کرنا؟ صبر کرنا۔ لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے اے میرے بیٹے الصلاۃ قائم کریں۔ کیا کرنا ہے؟ الصلاۃ قائم کرنی ہے۔ اور بدلے میں پھر کیا کہا؟ آگے کیا کہا؟ کہا کہ جب تو الصلاۃ قائم کرے گا تو پھر جان لے صبر بھی کرنا ہے۔ کیوں؟ جب تو الصلاۃ قائم کرے گا تو تجھے تکالیف دی جائیں گی، تیرے ساتھ زیادتی کی جائے گی، ظلم کیا جائے گا، تو بدلے میں پھر کیا کرنا ہے؟ بدلے میں یہ نہیں کہ اگر تو یہ کوئی بھی گالی دے، کوئی تکلیف دے تو فوری ری ایکشن کرنا، رد عمل کا اظہار نہیں، صبر کرنا ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں اردو میں برداشت کرنا۔ ہر شے کی حد ہے، تو رب صبر کرتا ہے تب تک جب تک کہ حد نہیں آ جاتی۔ ہو رہا ہے واضح یا ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل۔ تو دنیا کی کوئی طاقت کسی مذہبی خدا کو، مذہبی اللہ کو، مذہبی گاڈ ایشور کو الصبور ثابت کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ اور آگے بڑھ جائیں، پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیں، پورے قرآن میں کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے جی جو قوم نوح تھی انہیں ہم نے ہلاک کیا۔ کس نے ہلاک کیا؟ ہاں، ہم نے ہلاک کیا۔ جو باقی اقوام تھیں یا آل فرعون کو لے لے، کس نے کر اغرقنا، ہم نے غرق کیا۔ یہ بات کی بات ہے، اغرقنا شروع میں سوالیہ آ رہا ہے، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے ہم نے ہلاک کیا، ہم نے غرق کیا۔ میں سوال یہ آپ کو کرتا ہوں، غرق انہی مخلوقات نے، آسمان و زمین اسی کائنات نے کیا، اسی کائنات نے ہلاک کیا، یا اوپر سے باہر سے کسی نے آگے کیا؟ اسی کائنات۔ سمندروں نے، زمین نے، درختوں نے، بادلوں نے، فضاؤں نے، انہوں نے مل کر ہلاک کیا یا باہر سے کوئی آیا؟ اور اگر کوئی باہر بیٹھا ہوا کوئی اللہ گاڈ ایشور ہے تو وہ اس قوم کو یا ان قوموں کو، اپنے دشمنوں کو ہلاکنے کے لیے پھر سمندروں کا محتاج ثابت ہوتا ہے یا تو نہیں ہو جاتا؟ فضاؤں کا۔ تو کیا کائنات فقیر ثابت ہوتی، محتاج ثابت ہوتی، یا کائنات غنی ثابت ہوتی؟ یہ کائنات ہی ہے۔ سمندر کیا ہے؟ کائنات نہیں ہے؟ کائنات کا حصہ نہیں؟ جیسے آپ کے وجود میں یہ کیا ہے؟ جب انگلی کہا جائے تو انگلی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جناب انگلی کوئی الگ ہے اور فرحان الگ ہے، رشید الگ ہے، بشیر الگ ہے، جی؟ یا پھر انگلی ہی بشیر ہے؟ کیوں؟ انگلی بشیر کا حصہ ہے، پارٹ آف باڈی ہے، جی؟ جی بالکل واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل واضح ہو رہا ہے۔ تو بتائیں ذرا کہ ہلاک باہر سے کسی نے آگے کیا یا اسی کائنات نے کیا؟
کب کیا؟ جب، اور کیوں کیا؟ جب اسی کے رب کے ساتھ دیکھیں اللہ پورے قرآن میں کہتا ہے میرے ساتھ دشمنی نہ کرو. اللہ کیا کہتا ہے پورے قرآن میں؟ میرے ساتھ دشمنی نہ کرو. ان کا مذہبی اللہ لے لے جو اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی شخص اس تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں. تو اس تک جب پہنچ نہیں سکتا دشمنی اس کے ساتھ خاک کرنی ہے. جی سمجھ آ رہے ہیں یار؟ جی بالکل. اس تک وہ جو عقل میں ہی نہیں آتا، جو تصورات محض تصورات کی حد تک ہے، وہ دشمنی اس کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جب تم میرے ساتھ دشمنی کرتے ہو تو میں صبر کرتا ہوں، اور جب میری صبر کی انتہا ہو جاتی ہے، حد آ جاتی ہے، تو پھر میں ظلم نہیں کرتا. میں تمہیں تمہارے ظلم کا جو ظلم تم میرے ساتھ کرتے ہو میں تمہیں اس ظلم کا بدلہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل. تو یہ کوئی ایسا اللہ جو یہ مذہبی اللہ ہے، خدا ہے، ایشور ہے، گاڈ ہے، جو اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے کائنات سے الگ، کیا مجھے بتائیں دنیا کوئی مولوی ثابت کر دے اس کے ساتھ کوئی دشمنی کر پا رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے؟ نہیں. دشمنی تو کائنات کے ساتھ کی جا رہی ہے. کیسے؟ آپ کو جو سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، جب آپ ان صلاحیتوں کا استعمال کرو گے آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ یہ جو آپ کائنات آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ مخلوقات ہیں، یہ مخلوقات نہیں ہیں. آپ کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کہ آپ کے اپنے ہی جسم کے اندر ایک خلیے کے اوپر ایک مخلوق جو ہے اگر وہ ارد گرد دیکھے گی آس پاس تو اس کو کیا نظر آئے گا؟ اس کو فرحان نظر آئے گا، بشیر نظر آئے گا، رشید نظر آئے گا، یا پھر اس کو آس پاس کا یعنی خلیہ کی جو انوائرمنٹ ہے وہی نظر آئے گی، یا آس پاس کے ایک دو خلیے نظر آئیں گے؟ جی اس کا مخلوقات بظاہر مخلوقات چھوٹی چھوٹی اس کے جیسی مخلوقات نظر آئیں گی جو لگی ہوئی ہیں ایسے ہی کام کرنے، کوئی کچھ کر رہی کوئی کچھ کر رہی اس کے نزدیک. تو اگر جو اسے ظاہر نظر آ رہا ہے، سامنے ظاہر نظر آ رہا ہے، اگر وہ اسی کو حق مان لے بھائی یہ تو الگ الگ ہیں آپس میں ان کا کوئی تعلق نہیں، کیا وہ سچا ہوگا؟ وہ مخلوق سچی ہوگی؟ نہیں. بالکل یہی مثال رب کی. آپ رب کے اندر موجود ہیں. آپ جب غور و فکر کریں آپ کو پتا چلے جنہیں آپ یہ مخلوقات کہتے ہو یہ رب کی آیات ہیں، اللہ کی آیات ہیں. آیات کسے کہتے ہیں؟ یہیں سے غور کر لیں، یہیں سے غور کر لیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے میری آیات ہیں. کس کی آیات ہیں؟ یہ میری آیات. میری آیات. آیت کی جمع آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں پورا وجود، پوری شے چھپے ہوئے ہونا، اس کا چھوٹا سا حصہ، چھوٹا سا سامنے ہونا، وہ جو چھوٹا جیسا سامنے ہوتا ہے اسے کہتے ہیں آیت. کیا کہتے ہیں؟ آیات. وہ جو چھوٹا جیسا جب آپ اس کے پیچھے پڑیں گے تو جو اصل وجود ہے جس کا وہ چھوٹا سا حصہ تھا وہ سامنے آ جائے گا. ایسا ہی ہے نا؟ جی ایسے بالکل. آسمان و زمین میں اللہ کی آیات ہیں تو پھر اللہ کہاں ہوا؟ کہیں آسمان و زمین کائنات سے باہر ہے؟ یا پھر آپ کو یہ آسمانوں میں جو کو نظر آ رہا ہے کیا آ رہا ہے؟ اللہ کی آیات. اللہ کا یہ چھوٹے چھوٹے حصے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اللہ کا تھوڑا تھوڑا وجود نظر آ رہا ہے. سمجھ آ رہا نہیں یار؟ تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہے. جی بالکل. جب آپ ان میں غور کرو گے، پیچھے گہرائی میں جاؤ گے، پردے کے پیچھے جھانکو گے، ان آیات ان مخلوقات کو پردہ تسلیم کرتے ہوئے اس پردے کے پیچھے جھانکو گے تو آپ کو پتا چلے گا بھائی ہاں یہ مخلوقات بالکل ایسی ہیں جیسے میرے وجود کے اندر مخلوقات ہیں. جیسے مثال یہ پور ہے، پور کے ساتھ اگلی پور ہے، اس کے ساتھ اگلی پور، یہ انگلی بن جاتی ہیں، انگلیاں ہیں 5، ہتھیلی، یہ ہتھیلی کلائی آگے. سمجھ رہے؟ اس طرح کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایک ہی وجود ہے. ہر مخلوق آپ کو دوسری کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آئے گی. جیسے ایک وجود ہے ایک ہی وجود آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا. آپ کسی بھی لحاظ سے غور کر لیں آپ کے اوپر کھل کر واضح ہو جائے گا کہ آپ کا کریٹر، آپ کا رب، مالک، خالق اللہ کون ہے، یہ جسے آپ کائنات کہتے ہیں. ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ایک اسم ہے الرقیب. کیا اسم ہے؟ الرقیب. الرقیب کسے سے؟ رقب سے. رقب کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟
رکب کہتے ہیں جناب اسے، یہ دیکھیں غور کریں، مثال رکب کہتے ہیں یہ ایک شے ہے نا، یہ ایک شے ہے، نظر آ رہی؟ جی 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 آ رہی ہے۔ رکب کہتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ دوسری شے، یہ دونوں ایک دوسرے کی رکیب ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کی، جی رکیب ہے۔ یعنی رکیب کہتے ہیں جہاں آپ موجود ہیں وہاں آپ کے علاوہ جو دوسرا ہے، آپ کے علاوہ جو دوسرا ہے اسے عربوں کی زبان میں کہتے ہیں رکیب، ٹھیک ہے جی؟ تو اللہ کیا ہے؟ گاڈ، ایشور کیا ہے؟ الرقیب ہے۔ اسی کی وضاحت کرتے ہوئے اسی قرآن کے اندر کہا کہ تم کائنات میں آسمانوں میں جہاں بھی چلے جاؤ تو وہاں تمہارے علاوہ جو دوسرا وجود ہوگا وہ کون ہوگا؟ میں ہوں گا، میں ہی ملوں گا تمہیں۔ اللہ کیا ہے؟ الرقیب۔ الرقیب کا مطلب کیا؟ الرقیب کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں آپ زمین کی گہرائیوں میں چلے جاؤ، آپ خلا میں چلے جاؤ، سمندروں کے اندر جہاں بھی آپ چلے جاؤ، وہاں آپ اپنے علاوہ دوسرا وجود دیکھو کیا ہے، تو آپ کے علاوہ جو آپ کو نظر آئے گا، جو دوسرا موجود ہوگا وہ اللہ موجود ہوگا، آپ کا رب موجود ہوگا۔ جی کلیئر ہو رہا ہے؟ ابھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا ہے۔ سمندروں میں چلے جائیں تو مجھے بتائیں سمندروں میں آپ کے علاوہ دوسرا کون کو اوپر والا ہوتا ہے یا یہی کائنات ہوتی؟ یہ کائنات ہے جو الرقیب ثابت ہوتی ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں جہاں تک آپ کی رسائی ہے، وہاں آپ کے علاوہ جو دوسرا ہوگا وہ مجھے بتائیں کون ہوگا؟ کائنات ہوگی یا کوئی باہر والا ہوگا؟ جی بالکل یہی کائنات ہے۔ یہی کائنات۔ باہر والے کا تو جو ہے وجود ہی ثابت نہیں ہوتا، جو اپنا وجود ثابت نہیں کر سکتا وہ رقیب کہاں سے ثابت ہوگا؟ جی 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 اچھا ایک اور چیز، جدھر بھی رخ اپنا کرو گے، جدھر بھی رخ کرو گے ادھر تم جو ہے وہ رب ہی کو پاؤ گے، رب ہی تمہیں نظر آئے گا، اللہ نظر آئے گا۔ تو مجھے بتائیں جدھر بھی رخ کریں، اوپر نیچے دائیں بائیں جدھر بھی کرتے ہیں، کائنات نظر آتی ہے یا اوپر والا نظر آتا ہے؟ باہر لا جی کائنات ہی نظر آتی ہے۔ تو پھر بتائیں اللہ کون ثابت ہوتا ہے؟ کوئی باہر لا یا یہ کائنات خود، اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں؟ یہی کائنات ہے۔ جی بالکل یہی کائنات ثابت ہوتی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اب آپ کو سمجھ آئے گی شرک کی کھل کے۔ خلق کرنا کائنات کا حق ہے، کائنات جس خلق کے پیچھے کائنات ہوگی، کائنات جس کے پیچھے ہوگی اس کے اندر رائے برابری بھی خامی نہیں ہوگی، خرابی نہیں ہوگی، وہ انتہائی متوازن تخلیق ہوگی، ٹھیک ہے جی؟ اس میں خرابی کا، کمی کا، کجی کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کائنات کا حق دیکھیں، غور کریں، جب کائنات یہی ایک وجود ہے اور کچھ ہے ہی نہیں، تو کیا کائنات اپنا شریک برداشت کرے گی؟ نہیں جی نہیں۔ جب کائنات غنی ہے تو کیا کائنات آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے گی میری مدد کرو؟ نہیں جی شریک کیا ہے؟ اب اسے سمجھ لیں، شریک کسے کہتے ہیں؟ شریک کہتے ہیں جیسے آپ کا وجود ہے نا، آپ کا وجود، تو آپ کا یہ دیکھیں مثلا یہ ہاتھ ہے، جب تک یہ ہاتھ بالکل پرفیکٹ ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ ہی کا وجود ہے، آپ ہو، ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل جی ایسا ہی ہے۔ لیکن جب یہ پھوڑا بن جائے، پھنسی بن جائے، تو اس پھوڑے سے پھنسی سے آپ پیار کرو گے، اسے اپنا وجود کہو گے یا اسے آپ کہو گے نہیں یہ اب میرا وجود نہیں ہے؟ اسے الگ کرو گے، اس کو مٹاؤ گے؟ تو وہ جو پھوڑا ہوتا ہے، وہ جو پھنسی ہوتی ہے، وہ جو زخم ہوتا ہے، وہ جو پھوڑا ہوتا ہے، کیا وہ باہر سے آتا ہے الگ سے اس کا وجود ہوتا ہے یا پھر وہ آپ کا اپنا وجود بگڑتا ہے؟ اپنا وجود بگڑتا ہے، اپنا ہی وجود بگڑتا ہے۔
تو شریک کیا ہے؟ یہ کائنات ایک ہی وجود ہے، اس کائنات کے اندر اگر کوئی مخلوق تھوڑا بن جائے، کائنات سے کٹ جائے، الگ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، جیسے مشین ہے، مشین کے اندر سے پرزا نکل جائے تو مشین اور پرزا دو وجود ہو جائیں گے۔ اگر پرزا اپنے مقام پر ہے تو پرزے کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں ہے، پرزا ہی مشین ہے، مشین ہی پرزا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی ایسا ہی ہے۔ بالکل اسی طرح جو بھی اس کائنات کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ کائنات خود ہے، اس کا عمل کائنات کا عمل ہے۔ جو اس کائنات سے کٹتا ہے، الگ ہوتا ہے، جو یہ کہتا ہے میں الگ ہوں، اللہ الگ ہے، کائنات الگ ہے، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شریک ہے، وہ پھوڑا ہے۔ جب آپ کے جسم میں کوئی پھوڑا نکلتا ہے تو پھوڑا مجھے یہ بتائیں، باقی جو آپ کے خلیے ہوتے ہیں، جو ماس ہوتا ہے، گوشت ہوتا ہے، اس کو صحیح کر رکھتا ہے یا پھر اسے بھی خراب کرتا ہے، اپنے جیسا بناتا ہے؟ اسے بھی خراب کرتا ہے، اپنے جیسے اپنے جیسا بناتا ہے۔ جو بھی اس کائنات سے ٹوٹے گا، الگ ہوگا، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میں، اس کے اندر میں آ جائے گی، میں، اور وہ کیا کرے گا؟ وہ جوڑے گا نہیں، جہاں تک اس کی رسائی ہوگی وہ توڑے گا، وہ ہر ایک کو اپنے جیسا بنائے گا، وہ باقی وجود کو بھی اپنے جیسا بنانے کی کوشش کرے گا۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یہ بالکل کلیئر ہو رہا یا ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ ہے، بالکل کلیئر ہو رہا ہے۔ تو اصل وجود ایک ہی ہے، اسی سے اس کا جوڑا ہے، جوڑا دوسرا وجود کون سا ہے؟ شریک، اسی سے اس کا شریک ہے۔ تو شریک کون ہے؟ جو وجود سے کٹ جائے، جو کائنات سے الگ ہو جائے، کٹ جائے، ٹھیک ہے جی؟ جو کہے کائنات الگ ہے، میں الگ ہوں۔ جب آپ یہ کہیں گے کائنات الگ ہے، میں الگ ہوں، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی، وہ بھی، وہ بھی، یہ وہ گنتی آ جائے گی، پھر ایک نہیں رہے گا، پھر 2 3 4، پھر تو کوئی حد ہی نہیں نا۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی بالکل آپ تو یہ شریک کیا ہے؟ شریک یہ ہے میرے پیارے بھائیو، پہلے تو اللہ کو جانے، اللہ کیا رب ہے، اللہ کوئی نام نہیں ہے، اللہ کیا؟ اللہ تو جملہ ہے جو کہ الہ سے ہے۔ تو الہ کا مطلب کیا ہے؟ الف لام ال کہتے ہیں مخصوص کو، اور الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ کہتے ہیں مخصوص شے کو۔ یعنی اللہ جو ہے وہ جملہ ہے، کس سے بنا؟ الف لام اور گول والی ہے۔ گول والی ہے جو ہے وہ کسی بھی وجود کا اظہار کرتی ہے، اور الف لام مخصوص کے لیے، اس کے پیچھے پھر الف لام لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کیا ہے؟ غور کیجیے گا، اللہ یہ ہے کہ آپ آسمانوں زمین میں دیکھیں، کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں مخصوص نہیں ہوں، میں خاص نہیں ہوں، میں بغیر مقصد کے ہوں۔ کوئی ایسی شے آپ کو نظر آتی؟ نہیں۔ آپ جس شے کی طرف بھی دیکھیں گے، گول والا دائرہ، گول والی ہے جو ہے وہ شے کا اظہار ہے، جس شے کی طرف بھی دیکھیں گے، ہر شے اپنے آپ میں اعلان کر رہی ہے میں مخصوص ہوں، میں ہوں، میں کیا ہوں؟ ہوں، یعنی کیا ہوں؟ میں مخصوص ہوں۔ الہ کا مطلب کیا؟ الہ کا مطلب ہے ایسی شے، ایسا وجود جو مخصوص ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ جو کس کا دعویٰ کر رہا ہے؟ مخصوص ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ٹیبل کے اوپر ایک سے زائد گلاس پڑے ہوئے ہیں، اور ان میں پینے کے لیے مشروب ہے، ٹھیک ہے جی، لیکوڈ موجود ہے پینے کے لیے۔ جی اب ایک گلاس میں نیچرل پانی ہے، بارش کا یا چشمے کا، پگھلی ہوئی برف کا، ٹھیک ہے جی۔ ایک گلاس میں کوک ہے، ایک میں پیپسی ہے، مرنڈا ہے، فانٹا ہے، جوس، مشروب، اس طرح طرح کے مشروبات ہیں۔ اب جب آپ ان مثال کے کوک سے پوچھیں گے، کوک سے پوچھیں بھائی تو کیا ہے، تو کوک عربی میں عین اپنی ذات میں آپ سے کلام کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے میں پیاس بجھانے کے لیے خاص ہوں۔ میں کس کے لیے ہوں؟ پیاس بجھانے کے لیے، ایسا ہی ہے نا؟ مرنڈے کا گلاس کیا کہے گا؟ جوس کا گلاس کیا کہے گا؟ روح افزا کا گلاس کیا کہے گا؟ یہی دعویٰ نہیں کرے گا، وہ کہے گا میں خاص ہوں، میں پیاس بجھاتا ہوں، وہ کہے گا، یعنی سب اپنی ذات میں، عربی میں، عربی کیا ہے؟ عین رب، اپنی یعنی عین اپنے آپ میں کلام کر رہے ہونا۔
تو ہر شے جو ہے یعنی ہر گلاس اپنے آپ میں اپنی ذات میں آپ سے کلام کر رہا ہے. ہر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے پیاس بجھانے کے لیے میں ہوں, وہ کہہ رہا ہے نہیں پیاس بجھانے کے لیے میں ہوں, وہ کہہ رہا ہے میں ہوں, یعنی سب یہ دعویٰ کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے نا. جی اگر آپ کے سامنے 10 مختلف مشروبات کے گلاس ہیں تو آپ کے سامنے 10 الہ پڑے ہوئے ہیں. کتنے الہ پڑے ہوئے ہیں؟ جی 10 ہی بات. 10 الہ. اب آپ کے اوپر یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان میں سے کس کو مخصوص تسلیم کرتے ہیں. وہ تو ساری کہہ رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں میں مخصوص ہوں, ہر کوئی کہہ رہا ہے میں مخصوص ہوں. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان 10 میں سے کس کو مخصوص کرتے ہیں, یعنی کس کے ساتھ الف لام لگاتے ہیں, مخصوص کرتے ہیں. الہ تو ہر کے ہے نا آلریڈی. اب آپ جسے مخصوص کریں گے تو عربی میں کیا ہے, آپ نے الف لام لگا دیا تو وہ کیا بن گیا, اللہ. جی بالکل کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل غور, یہ نقطہ بہت غور کرنے والا ہے. اب غور کیجئے گا, آپ کیا کرتے ہیں, آپ کے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ ظاہری بات ہے ایک سے زائد تو الہ ہو ہی نہیں سکتے. ایک ہی ان میں یا تو کوئی ایک الہ ہے یا پھر ایک بھی نہیں ہے, الہ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر الہ موجود ہے ان میں تو کوئی ایک الہ ہے باقی الہ نہیں ہے. لہٰذا آپ نے سب کی نفی کر, پہلے کیا کرنا ہے, پہلے سب کی آپ نے نفی کرنی ہے. آپ نے لا الہ, کوئی الہ نہیں, میں نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا, کیوں نہیں مانتا؟ اس وجہ سے نہیں مانتا کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے میں الہ ہوں میں الہ ہوں میں, تو یہ تو تم کہہ رہے ہو نا. میں نہیں مانتا. میں کب مانوں گا؟ میں تب مانوں گا جب جو میرے پاس پیمانہ ہے جو اس پیمانے پر پورا اترے گا. پیمانہ کیا ہے؟ مجھے صرف سننے دیکھنے کی صلاحیت نہیں دے گی بلکہ جو سنائی اور دکھائی دے اسے سمجھنے کی بھی صلاحیت دی گئی ہے. ایسا ہی ہے نا, جی ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. لہٰذا تم میں سے تو ہر کوئی دعویٰ کرے میں الہ ہوں میں الہ ہوں, یعنی میں اس مقصد کے خاص ہوں میں اس مقصد کے خاص ہوں, تو میں نہیں مانوں گا. لا الہ, تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے, کوئی الہ نہیں. کون ہے؟ میں فیصلہ کروں گا. کون فیصلہ کرے گا؟ جی میں فیصلہ کروں گا. کیا دیکھا جائے گا؟ دیکھا جائے گا کہ ان میں سے کون واقعتاً جو ہے الہ ثابت ہوتا ہے, کون اپنے دعوے میں سچا ہے, کون ان میں سے اپنے دعوے میں سچا ہے. کون سچا ہو سکتا ہے؟ غور کریں. جسے پی کر تکلیف کا سامنا کرنا پڑے, کیا اسے پیا جائے گا, اسے الہ بنایا جائے گا, اسے اخذ کیا جائے گا؟ نہیں. جسے پی کر نڈال ہو جائیں, یا پھر آپ اسی کو پسند کریں گے جس کو استعمال کریں جس کو پی کر نہ صرف پیاس بجھے بلکہ آپ ایکٹیو ہو جائیں, ہر لحاظ سے فائدہ ہی فائدہ ہو, نقصان کا تصور بھی نہ ہو. جی, یعنی جس کے اندر کیا ہو, جس کے اندر الحمد ہو. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. لہذا کیا کیا جائے گا؟ غور کیا جائے گا, تحقیق کی جائے گی. تو جو اس تحقیق یعنی کہ تحقیق میں واقعہ الہ ثابت ہوتا ہے اسے الہ بنایا جائے گا, یعنی اسے اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا. تو آپ نے کیا کیا؟ ہر کوئی اپنے آپ کو الہ کہہ رہا ہے, خاص کہہ رہا ہے, ہر کوئی اپنے آپ کو خاص کہہ رہا ہے. تو جس کو آپ نے خاص بنایا, اب یہ دیکھنا ہے کہ اب آپ نے جیسے کہیں ایسا تو نہیں جیسے ہر کوئی کہہ رہا ہے میں خاص ہوں میں خاص ہوں, کہیں اسی طرح اسی بنیاد پر آپ نے تو نہیں یہ کہہ دیا میں خاص ہوں. کیوں؟ جو سامنے ہے وہ کس بنیاد پر اپنے آپ کو خاص کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ علم کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں, کیا وہ حق کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں, یا پھر وہ صرف اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کیوں جی میں ہوں مجھے مانا جائے. جی, میں کی بنیاد پر اپنے آپ کو جو ہے فوقیت دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے آپ کو ترجیح دے رہے ہیں. جی, تو کیا آپ بھی وہی تو نہیں کر رہے کہ جو مجھے پسند آئے گا میں وہ اسے خاص سمجھوں گا, اسے الہ بناؤں گا؟ جی, کہیں آپ بھی تو ایسا نہیں کر رہے. یعنی اب یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے جسے الہ منتخب کیا ہے کیا آپ بھی اسی کی طرح تو نہیں, کیا آپ بھی اپنے دعوے میں سچے ہو یا اس کی طرح جھوٹے تو نہیں باقیوں کی طرح. تو کیا دیکھا جائے گا؟ دیکھا یہ جائے گا کہ جس کا آپ نے انتخاب کیا ہے, جسے آپ نے الہ تسلیم کیا ہے, مخصوص الہ ان الہوں میں سے مخصوص الہ تسلیم کیا, مانا ہے کیا وہ واقعتاً مخصوص الہ ثابت ہوتا ہے؟ جی, دیکھا جائے گا کیا اس کے اندر وہ کوالٹیز موجود ہیں
اس کے اندر یعنی الحمد ہے. کیا جتنے بھی الہ ہیں ان کو ایک دوسرے پر ترجیح دی جائے تو وہ سب سے ٹاپ پر آتا ہے؟ اگر تو وہ ٹاپ پر آتا ہے اس کے اندر الحمد ہے تو آپ واقعتاً سچے ہیں. آپ نے جسے الہ بنایا ہے ٹھیک بنایا ہے. اور اگر آپ نے اپنی خواہشات کی اتباع کیا تو آپ نے کیا کیا؟ جو الہ ہے جس کو یہ حق حاصل ہے آپ نے اس کے مقابلے پر ایک دوسرے کو کھڑا کر لیا. یہ ہے شرک. آپ نے شرک مقرر کر دیا، شرک کر دیا. کلیئر ہو رہا ہے ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ یہ ہے اللہ کا معنی، جی بالکل. یہ ہے اللہ کا معنی. رزق بنانا ہے تو کسے بنانا ہے؟ پورے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ اللہ کا خلق کردہ رزق، نہیں کہا اللہ کو رزق بنانا ہے. واللہ خیر الرازقین، واللہ اور اللہ ہے، کیا ہے؟ خیر الرازقین. جتنے بھی رازق ہیں ان میں سے جو اللہ رازق ہے، اللہ خیر ہے. یعنی جو خیر رازق ہے وہ اللہ ہے. اللہ مطلب کہ الالہ. الالہ کون ہے؟ جو خیر ہے. سمجھ آ رہے ہیں؟ جس کے استعمال سے فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے، برابر نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے. کلیئر ہو رہا ہے ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. کھانا ہے تو کیا کھانا ہے؟ وہی کھانا ہے جو الالہ یعنی جو مخصوص ثابت ہو، جس کے اندر ہو ہی حمد. پینا ہے تو وہ جس کے اندر ہو ہی حمد، اسی کے طرف جانا ہے، اسی کی طرف لپکنا ہے، اسی کے ساتھ جڑنا ہے جو مخصوص ہو. اگر آپ مخصوص کے ساتھ نہیں جڑیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ شریک بن جائیں گے، آپ شریک ہونے کا دعویٰ کر دیں گے. ٹھیک ہے جی؟ واضح ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ تو آپ کیا ہو؟ آپ ہو انسان. انسان کا مطلب کیا؟ انسان کا مطلب ہے خود اپنے ہی آپ کو مکمل طور پر بھولا ہوا. تو جب آپ یاد کرو گے اپنے آپ کو، آپ کے سامنے آ جائے گا کہ آپ کیا ہو. آپ اللہ ہو. یہی یہ آپ ہر طرف آپ کا اپنا وجود ہے، آپ اپنے ہی وجود سے کٹے ہوئے ہو. تو اپنے وجود کو توڑنا نہیں، نقصان نہیں پہنچانا، بلکہ واپس اپنے وجود کے ساتھ جڑنا ہے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. یہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 19 ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. وا اور لا نہیں، تا جو تم کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کون ہو رہے ہو، کیا ہو رہے ہو؟ اللہ زینا ان کی طرح. نسوا اللہ جو یعنی کہ نسو جو بھولے کے بھولے ہی رہ رہے ہیں. بھولے ہوئے خلق ہوئے، بھولے ہوئے دنیا میں آئے. جو بھولے ہوئے خلق ہوئے، جسے بھولے ہوئے ہیں اسے بھولے کے بھولے ہی رہ رہے ہیں. بھولے کو یاد کیا جاتا ہے، یاد کیا جانا چاہیے، یا پھر بھولے کے بھولے رہنا چاہیے؟ یاد کیا جانا. مقصد ہے یاد کرنا. تو یہ کیا ہے؟ بھولے کے بھولے ہی رہ رہے ہیں. تو کیا بھول چکے ہوئے تم؟ کس کو بھول چکے ہوئے؟ آگے بتایا اللہ. اللہ تھا جسے تم بھول چکے ہوئے ہو. اللہ تھا جسے تم نے یاد کرنا ہے. تو کیا یاد کر رہے ہو؟ نہیں کر رہے. جو تم کر رہے یہ کیا کر رہے تم؟ جیسے باقی تمہارے آباء و اجداد ہو بھولے کے بھولے چلے گئے دنیا میں، تم بھی وہی کر رہے ہو. تو ان کے جیسے نہ ہو جاؤ، بلکہ یاد کرو اللہ کو. پھر اللہ کیا ہے؟ آگے بڑی تباہ کن بات ہے، ہلا کے رکھ دینے والی. فَأَنْسَاهُمْ واپس آ کیا؟ نساہم. تم کس کو بھولے ہوئے ہو؟ تم کس کو بھولے ہوئے؟ کون ہے جس کو تم بھول چکے ہوئے ہو؟ اللہ کون ہے؟ انفسہم، تمہاری اپنی ذات. جی تمہاری اپنی ذات ہے اللہ. تم اپنی ذات کو بھولے ہوئے ہو، اپنے وجود کو. واضح ہو رہا ہے؟ ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا ہے. آپ یہ جو کائنات جسے آپ کہتے ہو، یہ جو وجود ہے، آپ یہ وجود، اس وجود یہ گویا کہ جیسے ایک مشین ہوتی ہے، آپ مشین سے الگ ٹوٹا ہوا ایک پرزا ہو. آپ نے اپنی تراش ہراش کر کے بالکل ویسا بنانا ہے جیسا آپ، جس سے آپ واپس اپنے وجود کا حصہ بن جاؤ. نہ کہ کٹ کر تو اپنے وجود کے ساتھ اپنے ساتھ دشمنی کر کے تو ہلاکت کا سودا کرو. جی دونوں طرف اپنا آپ کا اپنا وجود ہے. پرزے کی صورت میں الگ ہوئے ہو، اور دوسری طرف جسے آپ مشین کہہ رہے ہو، کائنات کا، یہ آپ کا اپنا وجود ہے. دیکھو بقا کس کے لیے ہے؟ طاقتور کون ہے؟ غالب کون آ سکتا ہے؟ کون غالب ہے؟ جی غالب آنا گارنٹی کس کو ہے؟ کائنات کے مقابلے پر آپ غالب آ سکتے ہو؟
آپ کائنات سے طاقتور ہو؟ وجود کا کون سا حصہ پاورفل ہے؟ کون سا حصہ طاقتور ہے؟ کون سا حصے کو بقا ہے؟ آپ سے کائنات بلانگ کر رہی ہے یا کائنات سے آپ بلانگ کر رہے ہیں؟ یعنی دوسرے حصے سے آپ بلانگ کر رہے ہیں یا آپ سے دوسرا حصہ بلانگ کر رہا ہے؟ جی بالکل آپ اس سے بلانگ کر رہے ہیں نا، جی بالکل تو پھر اس کا مطلب ہے وہ نہیں آپ سے ٹوٹا، آپ اس سے ٹوٹے ہو، تو جڑنا اس کو آپ کے ساتھ جڑنا ہے یا آپ کو اس کے ساتھ جڑنا ہے؟ بالکل ہمیں جی اس کے ساتھ جڑنا ہے۔ تو یہ چیز ہے میرے پیارے بھائیوں کہ دیکھیں دو ہی وجود ہیں، اصل وجود ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ رب، یہ کائنات خود۔ دوسرا وجود اس میں پھوڑا، یہ انسان جو اپنے آپ کو بھول چکا ہے، جو کٹ جاتا ہے، کٹا ہوا ہے۔ اب کوئی بھی عمل کرنا ہے تو عمل کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ رب بننا ہے، کائنات کے ساتھ جڑنا ہے۔ یا تو کچھ بھی آپ کرتے ہیں، اگر آپ کچھ دیکھتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، کچھ پیتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، یا تو وہ رب کا عمل ہے یا پھر شریک کا عمل ہے، یا وہ رب کا عمل ہے۔ رب کا عمل ہے یا پھر شریک کا عمل ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر انحصار ہے، آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ پہلے رب بنتے ہو تو پھر عمل کرتے ہو، رب کا عمل ہوتا ہے، یا پھر آپ شریک بن کر عمل کرتے ہو، شریک رہ کر عمل کرتے ہو۔ جی اگر آپ اپنے آپ کو رب کے ساتھ نہیں جوڑتے، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اختیار نہیں کرتے۔ اللہ کا رنگ اختیار کرنا کیا ہے؟ صبغہ کسے کہتے ہیں؟ صبغہ کسے کہتے ہیں؟ صبغہ کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر غور کیجیے گا، صبغہ کہتے ہیں کہ مثال ایک پانی کا ڈرم ہے، کلر لیس ہے، پانی ہے، تو ایک نیلا رنگ ہے، نیلا رنگ ہے، اس پانی کو بھی اس کے جیسا نیلا بنانا ہے، اس پانی کو بھی اس کے جیسا، یہ نیلا بنانا۔ تو کیسے بنے گا؟ وہ جو نیل ہے، اس نیل میں سے جب آپ نیل ڈالیں گے اس ڈرم کے اندر تو وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ نیل۔ یہ نیلا ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں صبغہ، رنگ اختیار کرنا۔ آپ نے اللہ کا رنگ اختیار کرنا ہے، کیسے؟ یعنی آپ نے اپنے اندر اللہ کو ڈالنا ہے، جب اللہ کو ڈالیں گے تو غیر اللہ نکلتا جائے گا، آپ اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں گے۔ سمجھا؟ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کا رنگ نیلا ہے، پیلا ہے، ہرا ہے، سرخ ہے، یا پھر اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ یہ نہیں ہے یہ جو رنگ آنکھوں سے نظر آتے ہیں۔ سمجھا نہیں آ رہی؟ رنگ کا مطلب کیا ہے؟ آپ بڑی آسان مثال ہے، کوئی بدماش ہے تو اس کا بیٹا بتا کہتا ہے یہ اپنے باپ کے رنگ میں رنگ گیا، تو فلاں کے رنگ میں رنگ گیا۔ جی رنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو خصوصیات ہوتی ہیں، جو کوالٹیز ہوتی ہیں، یا جو خامیاں ہوتی ہیں، یعنی جیسی شے ہوتی ہے، جو اس کے اندر کوالٹیز یعنی جو ہوتی ہیں، جی وہ اندر آ جانا۔ کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا ہے۔ اللہ کا رنگ اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اللہ بن جاؤ، اللہ بن جاؤ، اللہ یعنی الہ بن جاؤ، اپنے آپ کو صرف مخصوص ہونے کا دعویٰ نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو مخصوص بناؤ۔ مخصوص کیسے بن سکتے ہو؟ مخصوص اللہ ہے تو جب اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو گے تو بن جاؤ گے۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جب آپ جو کائنات فراہم کری ہے وہی کھاؤ گے، جو کائنات فراہم کری ہے وہی پیو گے، جو یعنی کائنات کو رب مانو گے، کائنات کو مالک مانو گے، کائنات بن جاؤ گے۔ پھر آپ کا سننا، دیکھنا، چلنا، ہر عمل کائنات یعنی رب کا، اللہ کا عمل ہوگا۔ یہی آج سے 14 صدیہ قبل محمد نے کہا تھا، یہی رسول نے کہا تھا کہ جب کوئی بھی شخص خالص اللہ کا عبد بن جاتا ہے، خالص، وہ کیسے بنتا ہے؟ اس کے لیے اپنے آپ کو پہچاننا، اللہ کو پہچاننا۔ جب کوئی اللہ کو پہچان لیتا ہے اور وہ اس کے اوپر پورا اترتا ہے، خالص یعنی اللہ کا عبد یعنی اللہ کے ساتھ مکمل جڑ جاتا ہے، تو پھر یہ جو آنکھیں ہیں اللہ کی آنکھیں بن جاتی ہیں، ان آنکھوں سے اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ زبان اللہ کی زبان ہوتی ہے، اس زبان سے اللہ بول رہا ہوتا ہے، یہ ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں، ان ہاتھوں سے جو بھی کام ہو رہا ہوتا ہے اللہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر ہو رہا ہے۔ ہو رہا ہے نا واضح؟
تو یہ ہے. اب دیکھیں غور کریں, اب آپ کے اوپر بالکل یعنی آسانی سے نہ صرف واضح ہو جائے گا شرک کیا ہے, بلکہ آپ کے دل و دماغ بھی مانیں گے, اور آپ بہت ہی آسانی سے شرک سے بچ بھی جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ جی شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ بھائی کچھ بھی آپ کر رہے ہو, یا تو وہ رب کا عمل ہے یا پھر اس کے شریک کا عمل ہے, تو اپنے گریبان میں جھانکو کہ کیا تم رب ہو, تم الالہ ہو, اللہ ہو, تم کائنات کا حصہ ہو, اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہو, یا کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری مثال بالکل ایسے جیسے کہ مشین الگ اور پرزہ اس میں سے الگ ہوا ہے. جی تم شریک بنے ہوئے ہو, دوسرا وجود ہو. تو رب جو ہے, غور کریں, رب جو ہے وہ اس کے لیے ہے ہی الحمد, ہے ہی حمد. رب جو ہے اس کے لیے عیب ہے ہی نہیں. حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں عیب کو. بغض کہتے ہیں عیب. بلا وجہ غصہ, دشمنی, یہ کیا ہے؟ یہ عیب ہے. بلا وجہ نفرت یہ ہے ہی عیب ہے. تو رب نفرت سے پاک ہے, اللہ نفرت سے پاک ہے, اللہ حسد سے پاک ہے, اللہ بغض سے پاک ہے, اللہ نفرت سے پاک ہے, اللہ اجرت پسند نہیں ہے, اللہ صبور ہے. واضح ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا ہے. کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے اللہ کا رنگ اختیار کرنا ہے, اللہ بننا ہے. اب اگر کوئی حسد کر رہا ہے کسی سے, کوئی بغض کر رہا ہے, اور وہ کہے میں المومن ہوں, تو جھوٹ بول رہا ہے. المومن کیا ہے؟ اللہ کا اسم. المومن تو اللہ ہے نا جی, جی المومن تو اللہ ہے. تو ذرا غور, کیا اللہ میں حسد ہے؟ اللہ میں بغض ہے؟ اللہ میں نفرت ہے؟ اللہ اگر کوئی بھی کام کرتا ہے بے مقصد کرتا ہے؟ جی اللہ کے اندر لالچ ہے؟ اللہ فقیر ہے؟ جی بتائیں نا. اللہ میں خوف ہے, غم ہے؟ اللہ باطل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ بتائیں ذرا. اگر کسی کے اندر یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں تو وہ المومن نہیں, وہ المومن تو دور کی بات, مومن ہی نہیں ہے, وہ تو مشرک ہے, شریک ہے. وہ مشرک کسے کہتے ہیں؟ مشرک جس میں شرک پایا جاتا ہے. مشرک, شرک موجود ہے, شرک ایگزسٹ کر رہا ہے. تو شرک کیا ہے؟ مداخلت. دوسرا وجود. میرے پیارے بھائی, اگر آپ بولتے ہیں, دو ہی صورتیں ہیں, یا تو یہ الفاظ اللہ کے ہیں, اگر اللہ کے نہیں ہے تو شریک کے ہیں. جو بات کی جا رہی ہے, دیکھو یہ جو بات کی جا رہی ہے اس میں علم و حکمہ ہے. کیوں؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ العلیم الحکیم ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. تو کوئی بھی آپ بات کرتے ہیں تو دیکھیں آپ بات با مقصد کر رہے ہیں یا بے مقصد کر رہے ہیں. آپ کی بات میں علم و حکمہ ہے یا پھر نہیں ہے. اگر تو علم و حکمہ ہے, با مقصد بات ہے, تو یہ اللہ کی بات ہے, اللہ بول رہا ہے. اور اگر بے مقصد ہے, علم و حکمہ نہیں ہے, تو جان لو یہ شریک کی بات ہے, آپ شریک بنے ہوئے ہیں. کوئی مشکل ہے؟ نہیں, بالکل آسان. ایک ہی وجود ہے, دوسرا وجود جو ہے وہ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ اس کا شریک ہے. چونکہ ایک ہی وجود ہے تو وہ شریک جو ہے وہ شریک اپنا برداشت نہیں کرتا, شریک برداشت نہیں کرتا. کیوں شرک برداشت نہیں کرتا؟ شریک کیوں نہیں برداشت کرتا؟ اس وجہ سے نہیں کرتا کیونکہ وہ ہے ہی پرفیکٹ, ہے ہی پرفیکٹ. رب ہے ہی پرفیکٹ, پرفیکشن پسند کرتا ہے, عیب پسند نہیں کرتا. تو جو بھی اس سے کٹے گا, جو بھی دوسرا وجود بننے کا دعوے دار ہوگا, اس کے اندر پرفیکشن ہو ہی نہیں سکتی. جی جی تو اس کو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اب وہ آپ یعنی اپنے وجود کے ساتھ دشمنی کرنے کے لیے اسے برداشت کرے. آپ اپنے دشمن کو برداشت کریں گے؟ آپ اپنا دشمن خود کریٹ کریں گے؟ جی کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں, کوئی بھی عمل یا تو وہ اللہ کا عمل ہے یا پھر شریک کا عمل ہے. کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے دیکھیں کہ آپ اللہ ہیں. کوئی بھی عمل کرنے سے
پہلے دیکھیں کیا آپ کے پاس اس عمل کے بارے میں مکمل علم و حکمہ ہے، کیونکہ رب جو بھی کرتا ہے وہ علم و حکمہ کے ساتھ کرتا ہے، علیم الحکیم ہے۔ اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں پورے علم و حکمہ کے ساتھ، کام کرنے کے دوران بھی نہ پہلے نہ بعد میں آپ کو کوئی غم اور خوف نہیں ہے، تو یہ اللہ کا عمل ہے، رب کا عمل ہے۔ اور اگر آپ کو خوف لاحق ہے، آپ غم کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس علم و حکمہ نہیں کوئی کام کر رہے ہیں، تو نہ صرف آپ شریک ہیں، آپ شرک کر رہے ہیں، بلکہ اس کا انجام انتہائی بھیانک ہوگا۔ یہ جان لیں، آپ کو سننے سمجھنے کی جو سننے دیکھنے جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، یہ جان لیں، آپ غور کریں، آپ کے اوپر واضح ہو، یہ اٹل حقیقت ہے کہ کوئی بھی عمل ہوا وہ پتہ ہی کیوں نہ ہلے، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی کام ہو، نہ صرف اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کاز، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، بلکہ وہ حقیقت ہوتی ہے، وہ فیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جی ہر عمل کا کوئی نہ کوئی رد عمل ہوتا ہے، یعنی ہر رد عمل کے پیچھے کوئی عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو یہ جان لیں اس کا رد عمل لازم آنا ہے، وہ آنا ہی آنا ہے، رد عمل طے ہے، رد عمل آ کر رہنا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ رب جو ہے یہ ظالم نہیں ہے، سبحان ہے، کسی کے اوپر رائی برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے جو میرے ساتھ یہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو اس کے ساتھ وہی ہو رہا ہے، اتنا ہی ہو رہا ہے جو اور جتنا وہ ڈیزرو کرتا ہے، جتنا اس نے کمایا ہے، ٹھیک ہے۔ جی جی تو اگر کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں تو یہ جان لیں کل کو آپ کو اس کا رد عمل بھگتنا ہے، یہ جان لیں، ٹھیک ہے نا، کسی دوسرے نے نہیں بھگتنا، ہر کوئی اتنا بھگتے گا، اتنا بھگتنا پڑے گا جتنا اس نے کمایا ہے، جتنا اس نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جی بالکل کچھ رد عمال ایسے ہوتے ہیں، کچھ اعمال کے رد عمال جو چھوٹے ہوتے ہیں، انفرادی ہوتے ہیں، وہ کسی نے کیا ہے اسی کے اوپر آتا ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو مجموعی ہوتے ہیں، ان کا رد عمل بھی بڑا آتا ہے، اور رد عمل بھی سب کے اوپر تقسیم ہوتا ہے جو اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ واضح ہو رہا ہے نا؟ جی بالکل واضح ہے۔ جی بالکل ہو رہا ہے باجی۔ اور رب ظلم نہیں کرتا، رب کیا کرتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر مجموعی طور پر ایک پوری قوم جو ہے مجرم بنی ہوئی ہے، جرم کر رہی ہے، ظلم کر رہی ہے، اور بدلہ ان کے اوپر آنے کا وقت آ گیا ہے، اب ان کے اندر اگر کوئی ایک بھی شخص ایسا ہے جس نے اس کے اندر پارٹیسپیشن نہیں کی، وہ فساد نہیں کیا، وہ جو تباہی آنی ہے، ہلاکت آنی ہے، اس میں اس کا حصہ نہیں ہے، تو دو چیزیں ہیں، اگر وہ رب خود ہے یعنی وہ المومن ہے تو رب اپنے وجود کو نکالتا ہے، اپنے وجود کو وہاں سے یہ نکالتا ہے۔ نکالتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ المومن۔ المومن جو ہوتا ہی رب خود ہے، یعنی جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا سوچے ہر چیز، ہر عمل رب کا عمل ہے، رائی برابر بھی اپنی خواہشات کی تباہ نہیں کرتا۔ اور دوسرے جو المومن مومن ہوتے ہیں، یعنی کچھ تو مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، کہیں پر اپنی خواہشات کی تباہ کر لی، کہیں حالات سے گھبرا گئے، جب آسانی ہوئی رب کی مان لی۔ تو اگر مومن موجود ہیں اور وہ اس کے اہل حقدار نہیں عذاب کے، تو ان کو متنبہ کیا جاتا ہے، دیکھو بھائی جہاں تم موجود ہو، جن کے درمیان موجود ہو، یہ عذاب ڈیزرو کرتے ہیں، یہ ہلاکت ڈیزرو کرتے ہیں، اور یہ ہلاکت لائی جا رہی ہے، اس سے پہلے کہ ہم لے آئیں یہاں سے نکل جاؤ، بعد میں نہ کہنا کہ مجھے بتایا نہیں، جی، یعنی بعد میں یہ نہ کہنا کہ میں نے تو اس میں حصہ ہی نہیں ڈالا تھا، مجھے کیوں، یہ میرے اوپر تو ظلم کر دیا گیا، کم از کم مجھے پہلے آگاہ تو کر دیا جاتا، میں نکل جاتا، جی۔ جی یعنی اگر دیکھیں غور کرے، اگر کوئی ڈیزرو نہیں کرتا، عذاب آتا ہے ڈیزرو نہیں کرتا، اس کو وہ بھی شکار ہو جاتا، تو کل کو وہ کہے گا نہیں جی میں نے تو یہ کیا ہی نہیں تھا، مجھے کیوں عذاب دیا تھا، مجھے اس کا کیوں شکار کیا تھا، یہ تو ظلم ہے،
تو آگے سے جناب آگے سے مالک کہتا ہے کیا تیری وجہ سے ہم تیرے ایک کی وجہ سے ہم لاکھوں کروڑوں کو مجرموں کو چھوڑ دیتے؟ تو آگے سے کہا ٹھیک، میں نے یہ نہیں کہا ان کو چھوڑ دیتے، میں نے کب کہا ان کو چھوڑ دیتے؟ آپ ان کو سزا دیتے جس کے وہ اہل تھے، حقدار تھے، لیکن کم از کم سزا دینے سے پہلے، عذاب دینے سے پہلے، ہلاکت سے پہلے مجھے تو بتا دیتے نا کہ بھائی دیکھ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اب اگر تو بچنا چاہتا ہے تو یہاں سے ہٹ جا، سائڈ پہ ہو جا۔ جی واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے رب جو ہے اس وقت عذاب نہیں دیتا جب تک کہ متنبہ نہیں کر لیتا۔ اور اب یہاں ایک اور چیز آپ کو سمجھ آ جائے گی، متنبہ کس قوم کو کیا جاتا ہے؟ متنبہ کس قوم کو یا کن لوگوں کو کیا جاتا ہے؟ مجرمین کو نہیں، یعنی جو اس عذاب کو جنہوں نے کریٹ کیا ہوتا ہے انہیں نہیں، وہ تو اس کے حقدار ہوتے ہیں نا۔ سمجھ آ کے نہیں آ رہی؟ جی بالکل جی بالکل متنبہ ان کو کیا جاتا ہے کہ جو ہلاکت آ رہی ہوتی ہے، تباہی آ رہی ہوتی ہے، جو اس کے کریٹر نہیں ہوتے، جنہوں نے حصہ نہیں ڈالا ہوتا، لیکن وہاں ان لوگوں میں موجود ہوتے ہیں جن کے اوپر عذاب آنا ہوتا ہے، جن کے اوپر تو ان کو اس وجہ سے متنبہ کیا جاتا ہے تاکہ دیکھو یہاں سے نکل جاؤ، بچا لو اپنے آپ کو، بعد میں نہ کہنا۔ سمجھا رہی نہیں آ رہی؟ ہم تمہیں متنبہ کر رہے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جناب رسول ہمارے ہی اندر کیوں آیا، یورپ میں کیوں نہیں آیا، فلاں میں کیوں نہیں آیا، جی۔ اور پھر صرف یہ نہیں، پھر کہتے ہیں جناب یہ اگر یہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کی وجہ سے عذاب آنا ہے، الکارے آنی ہے، تو یہ تو بھی انہوں نے بنائی ہے، چائنیز نے بنائی ہے، متنبہ ہمیں کیوں کیا جا رہا ہے؟ جی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ جی او گدھے کے بچوں، اس میں کچھ شک نہیں ہے، عذاب انہی کا کریٹ کرتا ہے، انہی کے اوپر لایا جا رہا ہے، لیکن تم کہاں موجود ہو؟ کیا تم ایسی جگہ پر موجود ہو جہاں سارے دودھ کے دھلے ہوئے موجود ہیں؟ کیا تم ایسی جگہ پر موجود ہو جہاں پر عذاب نہیں آنا؟ جی جب تم مجرمین کے اندر موجود ہو، جی مجرمین کے اندر موجود ہو تو متنبہ مجرمین کو کیا جائے گا، تمہیں کیا جائے گا؟ جی زمین کو کیا جائے، کن کو متنبہ کن کو کیا؟ مجرموں کو کیا جائے گا متنبہ، یا جنہوں نے وہ عذاب میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا ان کو متنبہ کیا جائے گا؟ بالکل، جنہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا ان کو پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو تباہی آ رہی ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے آ رہی ہے، ٹیکنالوجی کے خالق تم لوگ نہیں ہو بلکہ چین، جاپان، تائیوان اور مغرب ہے، تو عذاب تو ان پر آنا چاہیے، انہی پر آ رہا ہے، لیکن جو عذاب آ رہا ہے اس میں اس خطے نے بھی لپیٹ میں آنا ہے، اور تمہارے خطے نے کیوں لپیٹ میں آنا ہے؟ اتنا لپیٹ میں آنا ہے جتنا تمہارے لوگوں نے جرم کیا ہے، تو تمہیں بتایا جا رہا ہے یہاں سے ہٹ جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ، یہ کام ہونے والا ہے، بعد میں نہ کہنا ہمیں بتایا نہیں تھا۔ سمجھا رہی نہیں آ رہی؟ کیوں بعد میں کہو کہ اے اللہ ہم نے تو یہ جرم کیا ہی نہیں تھا، ہم تو اس کے حقدار ہی نہیں تھے، ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں تھا، ہمیں کیوں دے دیا یہ عذاب، ہمارے اوپر یہ ہلاکت کیوں لائی؟ تو کہا جاتا ہے بھائی ہم تمہارے چاند ایک کی وجہ سے، یا 10 15 یا 20 یا 1000 کی وجہ سے، یا 10,000 کی وجہ سے، یا لاکھ کی وجہ سے ہم اربوں مجرموں کو چھوڑ دیتے؟ تو آگے کہتے نہیں ہے اللہ ہم نے کب کہا ہے، اے ہمارا رب ہم نے کب کہا کہ ہمارے چاند کی وجہ سے تو اربوں مجرموں کو چھوڑ دے؟ نہیں، ہم نے یہ تو نہیں کہا، لیکن کم از کم عذاب سے پہلے، ہلاکت سے پہلے ہمیں آگاہ تو کر دیتا تاکہ ہم اپنا بندوبست کر لیتے۔ جی جی بالکل واضح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بالکل واضح۔ یہ بات کیوں آپ کے سامنے رکھی ہے؟ یہ بات اس لیے سامنے رکھی ہے کہ رب جو ہے رائی برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے دیکھیں یہ قانون بنا دیا ہے کہ اس وقت تک عذاب لائیں گے نہیں جب تک کہ ہم رسول بھیج کر متنبہ نہ کر لیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اگر ہمیں متنبہ کیا ہوتا تو ہم یہاں سے سائڈ پر ہو جاتے۔ ٹھیک ہے؟ جی بالکل ایک عام سادہ سا اصول ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ عمارت گرانے جا رہے ہیں تو آپ کہیں گے وہاں جو لوگ ہیں، آپ کہیں گے سائڈ پرے پرے ہو جاؤ، پرے ہو جاؤ، اگر کوئی بعد میں نیچے آ جائے گا پھر ہمیں نہ کہنا، ایسے ہی ہے نا؟
جی بالکل ایسے ہے یا نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. بالکل اسی طرح اس وقت تک عذاب نہیں لایا جائے گا جب تک کہ متنبہ نہ کر لیا جائے. کیوں؟ یہ بتایا جا رہا ہے رب ایک رائی برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر کسی کا کیا کسی دوسرے پر آنا ہو، عمل کوئی اور کرے اور بھگتے کوئی اور، اگر یہ قانون ہو تو میرے پیارے بھائیو یہ قانون نہیں بنانا چاہیے تھا کہ بغیر متنبہ کیے عذاب دے دیا جائے. جی جی بالکل. یہ قانون نہیں بنانا چاہیے تھا کہ متنبہ کیے بغیر عذاب نہیں دیں گے، بلکہ متنبہ کیے بغیر ہی عذاب دے دینا چاہیے تھا. یہ قانون بنائے اس لیے تاکہ جو سزا کے حقدار ہیں، اہل ہیں، انہی کو ملے، جو حقدار نہیں ہیں ان کو نہ ملے، یا ان کے پاس بہانہ نہ رہے. پھر تو یہ کیوں واضح کیا؟ یہ سارا اس لیے واضح کیا ہے کہ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات یا تو عمل رب کا ہے یا پھر اس کے شریک کا ہے. اگر رب کا عمل ہے تو پرفیکٹ عمل ہوگا، اس عمل کا جو رد عمل آئے گا اس سے فائدے ہی فائدے ہوں گے. اس کا رد عمل کیا آئے گا؟ پرفیکٹ عمل، پرفیکٹ رد عمل. اس کو قرآن میں کہا گیا انعام. انعام کا مطلب کیا ہے؟ انعام کا مطلب یہ ہے کہ رب جو بات کہہ رہا ہے جب آپ اسے مانو گے، وہ عمل کرو گے، تو جو رد عمل آئے گا وہ کیسا آئے گا؟ وہ رد عمل آئے گا جس رد عمل کو بھی تم قبول کرو گے، خوشی سے استقبال کرو گے اس کا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جیسے تمہارا کوئی بچھڑا ہوا ہو، کوئی بڑا عزیز ہو، رشتہ دار ہو، اور آپ تمہیں پتا چلے کہ وہ آ رہا ہے، تو تم جس طرح اس کا انتظار کرتے ہو تم اس طرح اس کا انتظار کرو. اور عذاب انعام کی ضد ہے. عذاب کسے کہتے ہیں؟ جس سے منع کیا ہے وہ کرنا، جو کہا جا رہا ہے وہ نہ ماننا، اس کے برعکس عمل کرنا. جی اپنی خواہشات کی اتباع کرنا. تو جب آپ وہ عمل کرو گے تو ہر عمل کا رد عمل تو ہے نا. آپ جب آپ غور کریں، آپ رب تو نہیں ہے نا. پھر جب آپ شریک ہیں، آپ جو بھی عمل کریں گے، آپ کے پاس علم نہیں ہوگا، حکمہ نہیں ہوگی، بغیر علم کے جب عمل کریں گے آسمان و زمین میں، اس عمل سے جو خرابیاں ہوگی، فساد ہوگا، تو پھر جب رد عمل آئے گا تو مجھے یہ بتائے کہ ایسا رد عمل آئے گا کہ آپ پلکیں بچھائیں گے، یا پھر ایسا رد عمل آئے گا کہ زمین گھسنے کریں گے، زمین پھٹے میں اس میں گھس جاؤں. جی بچنے کے لیے بھاگیں دوڑیں گے. جی جی واضح ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل واضح ہو گیا. تو یہ چیز ہے، آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو سیدھی سی بات ہے، یا تو عمل رب کا عمل ہے، آپ رب ہو، یا پھر آپ شریک ہو، شریک کا عمل ہے، وہ شرک ہے. اگر آپ رب بنتے ہو، رب کا عمل ہے، تو اس کا جو رد عمل آئے گا پرفیکٹ آئے گا، بہترین آئے گا. اور اگر عمل جو ہے وہ رب کا نہیں ہے، آپ شریک بنتے ہو، شریک ہو، شریک کا عمل ہے، تو پھر نہ صرف رد عمل انتہائی تباہ کن آئے گا بلکہ اس کا شکار آپ کو ہی ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے، آپ کے اوپر آئے گا. یہ ہوگی. جی پھر اس کے علاوہ دوسری بات، آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ کون سا عمل چھوٹا ہے، کون سا عمل بڑا ہے. ہو سکتا ہے ایک عمل آپ اسے بہت بڑا عمل سمجھ رہے ہوں، لیکن المیزان میں جو یعنی کائنات کا رب جو توازن ہے، اس توازن میں، اس میزان میں اس کا وزن بالکل ہلکا ہو، کوئی اہمیت ہی نہ رکھتا ہو. اور ہو سکتا ہے کوئی ایسا عمل جو آپ سمجھتے ہو کہ یہ تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بھائی آپ سمجھتے ہو بھائی یہ ایک لفظ ہی تو منہ سے نکالنا ہے، زبان سے نکالنا ہے. جی عین ممکن ہے جسے آپ کائنات کا سب سے ہلکا ترین عمل سمجھ رہے ہیں، وہ اس کائنات کا سب سے بھاری ترین عمل ثابت ہو. وہ المیزان میں، جو آسمان و زمین میں جو کائنات میں میزان وضع ہے، اس میں وہ انتہائی تباہ کن اثرات مرتب کر دے. درجنوں مثالیں سے لی جا سکتی ہیں. جی درجنوں مثالوں سے سمجھا جا سکتا ہے. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی جی بالکل. بالکل ہو. جی چھوٹی سی مثال کے طور پر، آپ جنگل سے گزر رہے ہو. جنگل سے کہاں سے؟ جنگل بیابان سے آپ بیلے سے گزر رہے ہو. اب بیلے میں ظاہر بات ہے سانپوں کا تو ٹھکانہ وہ ہے نا، سانپ بستیوں میں تو نہیں آ کر رہیں گے. جی بالکل.
آپ سانپو کے گھر بیلے میں گئے ہو تو آپ سانپو کے گھر میں گئے ہو تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ جب آپ گئے ہو تو آپ احسان کرو، آپ نے ظلم نہیں کرنا. آپ نے وہاں گئے تو سانپ کو نہیں مارنا. ہاں اگر سانپ آپ کے ایریے میں آپ کے گھر میں آ جائے تو پھر آپ مارو اسے اگر آپ کو خطرہ ہے تو. سانپوں کے علاقے میں جا کے سانپ کو نہیں مارنا، ٹھیک ہے. بہرحال وہ بھی جان ہے، خبیث ہے، وہ الگ بات ہے، وہ قبر کا مرحلہ الگ بات ہے، لیکن آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ یہ حرکت کریں. جی جی لیکن آپ کیا کرتے ہیں، آپ کو جناب آپ کی نسل آپ کی دماغ میں ڈال دی گئی بس سانپ جہاں بھی نظر آئے مار دو، جہاں بھی سانپ نظر آئے مار دو. آپ کیا کرتے ہیں جناب، جنگل میں بیلے میں وہاں پر ایک سانپ ہے اسے مار دیتے ہیں. کیا آپ کو مارنا چاہیے؟ حق بنتا ہے آپ کا، آپ کی ذمہ داری تھی نہیں. نہیں. آپ کیا آپ سمجھتے بھائی میں نے تو ایک سانپ ہی مارا ہے. ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہو سکتا ہے قدر میں جو کیا گیا تھا وہ یہ تھا. دو پہلو ہیں نا ہر شے کے. آپ اگر اس سانپ کو نہ مارتے تو وہ سانپ ایک ایسا شخص جو ظالم و جابر تھا اسے لڑتا، اس کی ڈیتھ ہو جاتی. اب کیا ہوا، آپ نے اس سانپ کو مار دیا. اس سانپ کے مرنے کی وجہ سے ایک شخص جس شخص کو اس سانپ نے ڈسنا تھا وہ شخص نہیں ڈسا گیا. وہ شخص فرض کریں وہ دنیا اس کو فرعون کے نام سے جانتی ہے. وہ شخص کہتا ہے انا ربکم الاعلی، اور وہ زمین میں عظیم فساد کرتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ جو فرعون فساد کر رہا ہے، اتنی بڑی تباہی پھیر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، سب سے پہلا مجرم کون ہے اس فساد کا؟ کیا وہ ثابت نہیں ہوتا جس نے اس سانپ کو مارا، جس سانپ نے اس شخص کو ڈسنا تھا؟ یہ نوبت نہیں آنے دینی تھی. جی بالکل. جی واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. آپ نے اس سانپ کو مارا تو وہ جو سارا آپ نے دیکھیں، اگر حالات کو دیکھیں گے، ظاہر کو دیکھیں گے تو ایک بالکل معمولی چھوٹا سا عمل ہے، لیکن میزان میں اس کا وزن انتہائی ہیوی ہے، بہت بڑا ہے. آپ ظاہر دیکھ رہے ہیں تو عمل کرنا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ظاہر کی بنیاد پر نہیں کرنا. رب کیا ہے؟ رب اور نہیں ہے، رب کانا نہیں ہے، رب اول نہیں. کانا نہیں ہے. رب جو ہے اس نے ہر شے سے جب اس کا جوڑا خلق کیا ہے، ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، تو ظاہر بات ہے رب یک طرفہ تو نہیں نہ ہو سکتا، ایک طرف تو نہیں نہ دیکھے گا، دونوں پہلوؤں کو دیکھے گا نا. دونوں طرف کوئی بھی کام کرنا ہے، کوئی بھی عمل کرنا ہے تو صرف ظاہر کی بنیاد پر نہیں بلکہ باطن کو بھی سامنے رکھنا ہے. اب رب کا عمل کون سا ہے، شریک کا عمل کون سا ہے، رب کا عمل کون سا ہے؟ رب جو ہے وہ اور نہیں ہے، کانا نہیں ہے. رب کوئی بھی کام کرتا ہے دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھتا ہے، نہ صرف ظاہر بلکہ باطن کو بھی سامنے رکھتا ہے. رب بالغیب، غیب کے ساتھ عمل کرتا ہے، بغیر غیب نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا. رب کا ہر عمل جو ہے اس کے پیچھے علم و حکمہ ہوتی ہے. لہٰذا اگر آپ نے دیکھنا ہے، جاننا ہے کہ کون جو ہے وہ رب ہے، کون رب کا شریک ہے، کس کا عمل رب کا عمل ہے، کس کا عمل رب کے شریک کا عمل ہے، تو دیکھو اگر مثلا ایک ملاٹا لے لیں یا ایک بندہ جو انسانی رہنمائی کا دعوے دار ہے اس کو لے لیں، دیکھیں کہ آیا وہ جو بھی بول رہا ہے وہ رب کی زبان ہے، رب بول رہا ہے، رب ہدایت دے رہا ہے، رب رہنمائی کر رہا ہے، یا پھر کہیں اس کا شریک تو نہیں. تو دیکھیں وہ جو رہنمائی کر رہا ہے کیا وہ ظاہر کی بنیاد پر کر رہا ہے یا پھر ظاہر کے ساتھ باطن بھی سامنے رکھا ہوا ہے، باطن کی بنیاد پر کر رہا ہے. اگر تو وہ باطن کو بھی سامنے رکھ کر رہنمائی کر رہا ہے تو پھر تو وہ رب رہنمائی کر رہا ہے. لیکن اگر وہ صرف ظاہر کی بنیاد پر کر رہا ہے، وہ صرف ظاہر دیکھتا ہے، باطن کا اسے پتہ ہی نہیں، تو وہ رب کی رہنمائی یا رب کے الفاظ ہیں، رب کی زبان ہے، یا پھر وہ مشرک ہے، شریک ہے، مجرم ہے. جی جی بالکل. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. پھر رب کی ایک اور پہچان ہے، رب کے عمل کی ایک اور پہچان. رب جو ہے نا دیکھیں اس کے لیے ہے ہی الحمد. الحمد، حمد کس میں ہے؟ توڑ میں ہے یا جوڑ میں ہے؟ جوڑ میں، جوڑنا. رب جو ہے وہ جوڑتا ہے اور جو شریک ہے وہ ضد، یعنی رب کا جو شریک ہے وہ کیا ہے؟ توڑتا ہے. جوڑنے کی ضد کیا ہے؟ توڑ. رب جوڑتا ہے اور شریک توڑتا ہے. پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں کہ پورے قرآن میں جو المومن ہے ان کی جو صفات بیان کی ہیں، ان کا جو کردار بیان کیا وہ کیا ہے؟ المومن جو ہے ان کے بارے میں یہ کہا ہی نہیں گیا کہ وہ لوگوں کو یا کسی بھی چیز کو توڑتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر
یہاں تک وہ نہیں کہتے کہ اس کی طرف نہیں جانا، اس کی بات نہیں سننی، یہ بھی نہیں کہتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جوڑ ہے، یہ توڑ ہے؟ یعنی کسی کی طرف جانے سے روکنا، کسی کی بات سننے سے روکنا، کسی کی طرف دیکھنے سے روکنا، یہ جوڑ ہے یا توڑ ہے؟ توڑ ہے نا؟ تو جان لیں رب جو ہے وہ سبحان ہے، کس سے؟ توڑ سے۔ مومن نہیں توڑتا، المومن نہیں توڑتا۔ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، جو مجرمین ہیں، جو شیاطین ہیں، جو مفسدین ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ توڑتے ہیں۔ ان کا یہ کردار ہوتا ہے، وہ لوگوں کو کسی کی بات سننے سے روکتے ہیں، کسی کی طرف جانے سے روکتے، نہ اس کی نہ سننا، اس کی نہ سننا، اس کی۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ رب ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اب جو شریک ہے، اب ظاہر بات ہے شریک یہ تو نہیں نہ کہے گا میں بھائی شریک ہوں، میں مجرم ہوں، میں شیطان ہوں۔ اب اگر وہ کسی کو کسی کی طرف جانے سے روکے گا، کیا یہ کہے گا کہ میں تو یہ بھائی روک رہا ہوں؟ یا پھر اس کا اپنی طرف سے یعنی کہ چلاکی سے روکے گا، کہے گا میں تو تیرا خیر خواہ ہوں، میں تیرا فائدہ سوچ رہا ہوں۔ جی جی بالکل سمجھ آ رہے ہیں؟ تو یہ رب جو ہے وہ نہیں، بے شک مثال کے طور پر آپ کے سامنے دیکھیں، اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ جو بندہ ہے، یہ جو ملاٹا ہے، یہ مجرم ہے، بہت بڑا مجرم ہے، مفسد ہے، شریک ہے رب کا، اور آپ دیکھتے ہیں میرا بھائی میری بہن وہ تحقیق کر رہا ہے نا، تحقیق کی غرض سے وہ جا رہا ہے اس کی طرف، اس کی بات سننے جا رہا ہے، آپ نہیں روکیں گے، بے شک وہ مجرم ہے ملاٹا، آپ مجرم کی طرف جانے سے بھی نہیں روکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے جوڑ کے لیے تھوڑے بہت توڑ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جوڑ کے لیے تھوڑے بہت توڑ کی بھی، اور توڑ جو ہے وہ رب کا کام نہیں ہے، شریک کا کام۔ آپ جوڑو، آپ اسے جانے دو، آپ اس کو کہو جا بھائی اس کی طرف بھی جا، آپ جوڑو اس کے ساتھ، وہ نہیں جڑنے دے گا، وہ آگے سے قبول نہیں کرے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اگر آپ کا بھائی، آپ کی بہن اس طرح کوئی بھی تحقیق کی غرض سے تحقیق کر رہا ہے تو آپ کہتے ہیں اسے جا بھائی اس کی بھی سن، آپ اس کی طرف بھیجیں گے، جوڑ اس کے ساتھ، وہ اپنے ساتھ نہیں جوڑ پائے گا، کیونکہ جو تحقیق کی غرض سے گیا ہے، جب اس کا کردار دیکھے گا، اس کی باتیں دیکھے گا، تو مجھے بتائیں وہاں ٹھہر سکے گا وہ؟ جی بالکل نہیں۔ پیچھے ہٹنا پڑے گا یا نہیں؟ واپس آنا پڑے گا یا نہیں آنا پڑے گا؟ تو اس طرح اس کے ساتھ جڑا، تھوڑی دیر بعد ٹوٹ گیا، جڑا پھر ٹوٹ گیا، جڑا پھر ٹوٹ گیا، توڑ خود نہیں رہا، سامنے والا توڑ رہا ہے۔ تو آپ کا کام ہے جوڑنا، توڑنا نہیں، آپ کا کام ہے جڑنا، ٹھیک ہے؟ جوڑنا اور جڑنا، آپ اسی کے ساتھ جڑ پائیں گے جو رب ہے، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جس کے اندر جوڑ ہے۔ جی، اور پھر جوڑ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے غیرتوں کی طرح کسی کے گھر جا کے بیٹھ جانا، وہ جوتے مارتا رہے، گالیاں دیتا رہے، آپ کہنے جی میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا، آپ تو میرے مائی باپ ہو۔ جی، جوڑ کا مطلب یہ نہیں کہ یہ فزیکلی جو 5-6 فٹ کی باڈی ہے اس کو لے کے جناب کسی کے ساتھ اس کے آگے ڈھیر کر دینا، نہیں۔ جوڑ کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ حق ہے، یعنی اس کو حق حاصل ہے کہ میں اس کی طرف کھینچوں، جو بات کرتا ہے میں اس کی مانوں، جو وہ دیتا ہے میں وہ لوں، کیا وہی دے رہا ہے جو لینے کے قابل ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بالکل آ رہی ہے۔ جوڑ کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ ہے کہ غور کیجئے گا، رب اور اس کا شریک پہچان گیا ہے، بہت آسان ہے۔ ایک طرف آپ ایسا کریں، کوئی مشکل نہیں، آپ جو رب کے سما ہیں وہ رکھیں، اور دوسری طرف اس کی ضد رکھ لیں، جس کے اندر وہ چیز جو رب کے سما ہے وہ پائی جاتی ہے، جو صبور ہے، صبر کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جناب بہت سارے افراد ہیں، بہت ساری شخصیات ہیں جو لوگوں کی رہنمائی کے نام پر لگی ہوئی ہیں، جی ہم تمہیں ہدایت دے رہے ہیں، حق تمہارے پر واضح کر رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسوں کی ہے کہ جب وہ کوئی بات کرتے ہیں، ان سے اختلاف کیا جاتا ہے، یا ان کو آگے سے رد عمل میں گالی دی جاتی ہے یا دشمنی کی جاتی ہے، تو وہ بفر جاتے ہیں، وہ برداشت نہیں کرتے۔ وہ جیسا نا اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، جی اگر کسی نے الزام لگایا ہے، تہمت لگائی، اپنی صفائیاں پیش کرنا شروع ہو جائیں گے، صبر نہیں کریں گے، کیا کریں گے؟ اجلت کریں گے،
وقت سے پہلے بات کریں گے، ظاہر کے پیچھے چلیں گے، یعنی مثال کے طور پر دیکھیں گے آج کل حالات کیا، ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، تو وہی بات کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ رب نہیں نا، شریک ہے نا. سمجھ آ رہی؟ رب میں اور شریک میں فرق کیا ہے؟ رب کیا ہے؟ پورا وجود. تو وجود جو ہے، وجود کے اندر اگر آپ رب ہیں، رب کا حصہ ہیں، تو آپ کوئی کام کریں گے تو آپ یہ 5-6 فٹ کے بشر کو اس کو سامنے رکھ کے کام نہیں کریں گے. آپ جو بھی عمل کریں گے آپ اس 5-6 فٹ وجود کے لیے نہیں کریں گے، بلکہ آپ کائنات کے لیے، اپنے وجود کے لیے عمل کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ اس کا نفع نقصان سامنے رکھ کے. جو شریک ہوتا ہے وہ توڑ ہوتا ہے نا، تو وہ اسی 5-6 فٹ کے جسم کو یا جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اس سے اپنا آپ سمجھتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی تو شریک اسی دیکھتا اس 5-6 فٹ کا جو جسم، اس کا مفاد کس میں ہے. وہ دیکھے گا بھائی آج کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے، اگر میں اس پر بات کروں گا کافی فیم مل جائے گا، مشہوری مل جائے گی. جی بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ جی رہی؟ بالکل. جی بالکل. تو آپ قدم قدم پر، بات بات پر اسے دیکھ سکتے ہو. دیکھو کہ جب اسے لوگ اگر کوئی رد عمل آ رہا ہے، گالی دیتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی الزام لگاتے ہیں یا بہتان باندھتے ہیں، آیا وہ صبر کر رہا ہے یا اجرت پسندی کر رہا ہے؟ آگے سے ہر بات کا جواب دے رہا ہے. جی واضح ہو جائے گا. تو جو اجلت، جس کے اندر اجلت ہو وہ رب ہو سکتا ہے، وہ رب کا بھیجا ہوا ہو سکتا ہے. اس کی زبان، رب کی زبان، اس کی زبان پر رب کے الفاظ ہو سکتے ہیں. جی جی نہیں. جس کے اندر صبر ہی نہیں ہے، جو علیم یعنی جو حکیم ہی نہیں ہے، جو علیم ہی نہیں ہے، حکیم ہی نہیں ہے. جی جو جدھر کی ہوا چلی، ہوا کا جھونکا آیا نہیں اور اڑا نہیں، جدھر کی ہوا ادھر کی چلی ادھر رخ کر لیا، ادھر کی ہوا چلی ادھر رخ کر لیا، ادھر ہوا ہوئی ادھر رخ کر لیا. جی واضح ہو یا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. تو یہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. شرک جو ہے، شرک کسے کہتا ہے؟ شرک اشتراکیت سے. ٹھیک ہے نا؟ اشتراکیت، مداخلت. جی ٹھیک ہے نا؟ جی تو کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رب کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خالق بنے، وہ مالک بنے، وہ جو ہے وہ ہادی بنے، وہ رزاق بنے. جی وہ یہ یعنی تمام تر حقوق جو ہیں وہ رب کے ہیں. اب دو ہی صورتیں ہیں، آپ اگر کسی چیز کی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یا تو آپ یعنی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ، رب آپ کی صورت میں ہے، مالک بنا ہوا ہے. آپ اگر کوئی چیز بنا رہے ہیں تو یہ آپ نہیں بلکہ یہ رب آپ کی صورت میں موجود ہے جو کچھ تخلیق کر رہا ہے، کریٹ کر رہا ہے. جی اور اگر آپ رب نہیں ہیں، اس کے شریک ہیں، تو پھر یہ رب کا عمل نہیں بلکہ شریک کا عمل ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ شرک کر رہے ہیں. جی 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 بالکل. مثال کے طور پر اور آسان لینے، دیکھیں آپ کو جو سفر کرنے کے لیے رب نے کون سے ذرائع دیے تھے؟ ایک وقت تھا، غور کریں، ایک وقت تھا جب اس بشر کو وجود میں لایا گیا تو اس کو سفر کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی. اس کو کتنے سفر کی ضرورت پیش آتی تھی؟ اس کو اتنے سفر کی ضرورت پیش آتی تھی کہ یہاں سے 100 میٹر، 200 میٹر یا 250 میٹر یا 500 میٹر دور جانا ہے، 1000 میٹر سے زیادہ دور جانا ہے. اس سے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ اس کا سروائیول جو تھا وہ اسی ایریا میں موجود ہوتا تھا. زمین میں باغات تھے، طرح طرح کے پھل تھے، فروٹ تھے، ثمرات تھے، اور یہ یعنی چشمے تھے، چشموں کے کنارے پر رہتا تھا. وہیں پر 100 میٹر کے ریڈیس کے اندر یا 1000 میٹر کے ریڈیس کے اندر اس کی تمام تر نیڈز موجود ہوتی تھیں، دور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. ٹھیک ہے؟ لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ یہ جو انسان ہے اس نے شرک کرنا شروع کیا، اور یہ اس نے جناب زمین کو یعنی جنت سے، الجنت سے جہنم کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا، زمین کو جہنم بنانا شروع کر دیا. وہ آپ کو بتایا تھا کیسے، وہ نشست موجود ہے. جی اس میں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے یہ ساری بات.
تو چیز یہ ہے کہ ایک وقت آیا کہ جب انسان جو ہیں یہ ایک دوسرے کے جب زراعت کے اوپر آ گئے تو ایک دوسرے کے محتاج بن گئے، تو معاملہ یہ ہوا کہ اب جو ضروریات ہیں وہ تبدیل ہو گئی ہیں اور ضروریات دور ہو گئی ہیں، ایک دوسرے کے محتاج ہو گئے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا تھا؟ وزن اٹھا کر لانا، تھوڑا دور سے لانا، تھوڑا دور سفر کر کے جانا، تو انسان جو ہے، بشر جو ہے، یہ تھک جاتا تھا، مشقت فیل کرتا تھا، تکلیف فیل کرتا تھا۔ تو یہ آسانی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے کیا کہ اس نے دیکھا باقی جو جاندار ہیں، اس نے وہ جاندار ان کو سدانا شروع کر دیا۔ جی، اس نے کیا کیا؟ ان جانداروں کو سدانا، جسے آپ کہتے ہیں اونٹ ہیں، ہاتھی ہیں، یا گدھے ہیں، گھوڑے ہیں، خچر ہیں۔ یہ جو خچر تو بہر پروڈکشن ہی حضرت انسان کی ہے، تو گدھے، گھوڑے، اونٹ وغیرہ، یہ ہاتھی، ان کو اس نے سدانا شروع کر دیا، تاکہ ان کے اوپر بوجھ لادا جائے، ان کے اوپر سفر کیا جائے۔ یوں رب نے، دیکھیں غور کریں، رب نے اس کو سفر کے یہ ذرائع دیے۔ کس نے دیے؟ کائنات نے ہی، آسمان و زمین، نیچر نے ہی اس کو یہ سفر کے ذرائع دے دیے۔ باہر سے آئے کہیں سے؟ نہیں، اسی کائنات میں نیچر۔ اب نیچر نے یہ جب سفر کے ذرائع دیے، رب نے سفر کے ذرائع دیے، تو رب نے سفر کے ذرائع اس لیے نہیں دیے کہ تاکہ تمہاری رفتار تیز ہو جائے۔ رب نے سفر کے ذرائع اس لیے دیے، کہا کہ دیکھو جہاں تم آ گئے ہو، تکلیف ہو رہی نا، مشقت کرنی پڑ گئی نا، مشقت میں پڑ گئے نا، پسینے نکل رہے ہیں نا۔ اب بتاؤ، پہلے سکون تھا یا اب سکون ہے؟ جب تم جنہ میں تھے، اے ہمارا رب، ہم نے ظلم کیا، ہمیں اس مشقت سے بچا لے، ہم دوبارہ ظلم نہیں کریں گے، ہم واپس رخ کر لیں گے۔ تو ٹھیک ہے، رب نے سواری کے ذرائع دے دیے، یعنی مشقت سے بچا دیا۔ کیوں بچایا؟ اس لیے بچایا تاکہ واپس رخ کرو۔ وعدہ یہ کیا تھا، ہم ریورس جائیں گے۔ جی، حضرت انسان نے کیا کیا؟ حضرت انسان نے یہ کیا کہ بجائے یہ کہ مشقت سے اس کو بچایا، واپس رخ کر لے، واپس چلا جائے، پھر دوبارہ ریورس ہو جائے، اس نے واپس یو ٹرن لینے کے بجائے آگے بھاگنا شروع کر دیا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی، کیا کرنا شروع کر دیا؟ آگے کو سفر کرنا شروع کر دیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اب جب آگے کو سفر شروع کریں گے تو مجھے یہ بتائیں، آپ رب کی طرف جا رہے ہیں یا رب سے کٹتے جا رہے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں، شریک بنتے جا رہے ہیں؟ بالکل دور ہوتے جا رہے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں۔ لہذا کیا ہوا؟ جیسے جیسے نیچر سے، یعنی رب سے دور ہوتے چلے گئے، ویسے ویسے شریک بنتے چلے گئے، شرک کرتے چلے گئے، شرک میں بڑھتے چلے گئے۔ رب نے سواری کے ذرائع اگر گدھے، گھوڑے، خچر دیے، تو حضرت انسان نے رب کے کام میں مداخلت کرتے ہوئے رب کے مقابلے پر سواری کے ذرائع یہ جدید مشینیں خلق کر لی۔ یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ دیکھیں، کیا یہ سورہ نہیں ہے؟ سورہ، جی، یہ جتنی مخلوقات ہیں انسان کی کریٹ کرتا مصنوعی، یہ سورہ نہیں ہے؟ ان کا یہ مصوری کرنے والا کون ہے؟ حضرت انسان نہیں ہے؟ تو مجھے یہ بتائیں، مصور کون ہے؟ مصور ہونا حق کس کا ہے؟ انسان کا یا رب کا، اللہ کا؟ تو آج حضرت انسان کیا کر رہے ہیں؟ حضرت انسان سب سے بڑا شریک بنا ہوا ہے رب کا۔ اور پھر یہ دیکھیں، ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ رب کے قانون میں ہر گناہ کی معافی ہے رب کے ہاں۔ ایک گناہ ایسا ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ شرک ہے۔ وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور یہ نہیں ہے مولویوں والا کہ بھائی آخرت میں جا کے شرک کی معافی نہیں ہوگی، وہ کوئی جنت جہنم ہوگی۔ جی، تو بھائی چیز یہ ہے، آپ خود غور کرو کہ آپ مثال کے طور پر ایک ایسا گناہ کرتے ہو، یعنی ایسا جرم کرتے ہو جو آپ کی اپنی ذات تک محدود ہے، آپ کی اپنی ذات تک محدود ہے، اپنی ذات تک محدود ہے۔ مثال کے طور پر ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، انسان ہے، زانی ہیں، زنا کرتے ہیں۔ ان کے زنا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی آگے اولاد وجود میں نہیں آتی اور اسی طرح دنیا سے چلے جاتے ہیں۔
اس طرح دنیا سے چلے جاتے ہیں. چلے جاتے ہیں. اس کے برعکس ایک ایسا شخص ہے جو ایک ایسا عمل کرتا ہے کہ جو کائنات میں آسمان و زمین کے نظام میں مداخلت پر مبنی ہے، مداخلت ہو جاتی. یعنی وہ کسی درخت کے اندر تبدیلی کر دیتا ہے، اس کو کسی دوسرے درخت کے ساتھ اس کا مصنوعی طریقے سے اختلاط کروا کے ایک تیسری جنس وجود میں لے آتا ہے. تیسری جنس وجود. اب وہ درخت آگے بڑھتا بڑھتا بڑھتا، وہ بندہ مر گیا ہے، وہ درخت آگے بڑھتا 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 پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے. وہ کون سا درخت ہے؟ وہ رب کا لایا ہوا ہے یا اس میں شرک کیا گیا، مداخلت کی گئی ہوئی ہے؟ وہ خالص نیچر کا لایا ہوا ہے رب کا، یا پھر اس میں انسانی مداخلت ہے؟ انسانی مداخلت ہے. انسانی مداخلت ہے. اب جب انسانی مداخلت موجود ہے تو وہ انسانی مداخلت کا جو درخت ہے، جیسے جیسے وہ اپنی نسل بڑھاتا جائے گا اور جو اس سے رزق لوگ کھائیں گے تو وہ شرک زدہ رزق ہوگا یا خالص رب کا رزق ہوگا؟ شرک زدہ ہوگا. تو وہ شرک زدہ رزق جو لوگ کھائیں گے تو ان کی سوچیں کیا پرفیکٹ ہوں گی، فکریں پرفیکٹ ہوں گی، ان کے عمل پرفیکٹ ہوں گے؟ تو اس طرح کرتے کرتے آسمان و زمین میں فساد نہیں ہو جائے گا؟ جی بالکل فساد ہو جائے گا. تو جس نے بنیاد رکھی یا جس میں اس میں پارٹیسپیٹ کیا وہ بچے گا؟ نہیں. اس کو معافی ملنی چاہیے؟ بالکل نہیں. جی. اس کے برعکس کوئی شخص ایک انفرادی ایسا عمل کرتا ہے کہ جو صرف اس کی اپنی ذات سے تعلق رکھتا ہے، اس سے آگے نہیں جاتا، اس سے آگے نہیں جاتا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس کو کس چیز کی سزا دی جائے گی؟ وہ سزا تو بھائی ہر عمل کا رد عمل ہے نا، سزا تو عمل کا رد عمل ہے نا. جی بالکل. تو جو اس نے عمل کیا ہے، اپنے ساتھ برا کیا، اس نے فوری بھگت لیا. سمجھ آ رہی؟ وہ تو عمل ہی جب غلط کر رہا ہے اپنے ساتھ تو وہ اسی وقت ہی بھگت رہا ہے. جی بالکل. شرک کیا ہے؟ شرک واضح ہو جائے. شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے رب میں مداخلت، رب کے کاموں میں مداخلت. ٹھیک ہے نا؟ اس مداخلت سے کیا ہوتا ہے؟ اس مداخلت سے میزان میں خسارہ ہو جاتا ہے، توازن بگڑ جاتا ہے، تباہیاں آ جاتی ہیں. واضح ہو رہا ہے؟ اور یہ واقعی جرم ہے یا نہیں ہے؟ بڑا جرم ہے یا نہیں ہے؟ بالکل بڑا جرم ہے. کوئی بھی اور آپ عمل کریں، آسمان و زمین میں پنگا لینے کے بجائے کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی عمل جو آپ کی ذات تک محدود ہے یا چند شخصیات تک محدود ہے، تو اس عمل کے رد عمل بہرحال ایک وقت آئے گا تھم جائے گا. ہو سکتا ہے کل تھم جائے، 10 دن اس کا رد عمل آئے، اس کے بعد ختم ہو جائے. لیکن یہ جو براہ راست مداخلت ہے، کس میں؟ رب کے سما دیکھیں، خالق ہے آپ خالق بن بیٹھے، مالک ہے آپ مالک بن بیٹھے، رزاق ہے آپ رازق بن بیٹھے. جی اگر آپ ان میں مداخلت کرتے ہیں، آپ رب نہیں ہے، انسان ہو کر آپ ان میں مداخلت کرتے ہیں، تو پھر معافی ہے ہی نہیں. کیوں معافی نہیں؟ ظاہر بات ہے، آپ خود غور کریں نا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ واضح ہوا یا نہیں ہوا؟ جی بالکل واضح ہوا. جی اگر اس کے اوپر کسی اور پہلو سے بات کرنی ہے تو اس پہلو سے بھی بات کر لیتے ہیں. نعیم بھائی موجود ہیں؟ جی نعیم بھائی. جی میں سن رہا ہوں، ساری باتیں ٹھیک ہو گیا، بہت بہترین ہو گیا، اور اس سے زیادہ کیا کلیئرنس ہوگی؟ اگلی بار اور سادہ کر لیں گے، جو اس کو یعنی سن لیں گے تو ان کے اگلی بار اور آسان ہو جائے گا سمجھنا. بالکل ٹھیک. جی بہترین ہو گیا. جی. احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے. حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان. آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں.
مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔